السلام علیکم، ناولز لائبریری میں خوش آمدید۔ آج میں ایک مکمل ناول لے کر حاضر خدمت ہوں اور ہماری ناول کزن میرج بیس ناول ہے، آفٹر میرج بیس ناول ہے، فورس میرج بیس ناول ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور زبردست ناول ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ناول آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ چاچو، آواز پر منصور حیات نے آنکھیں کھول دروازے کی جانب دیکھا جہاں کھلے دروازے کی فریم میں وہ استادہ تھا۔ ان کو خوشگوار حیرت نے آ لیا۔ آؤ یار، تم تو ادھر کا راستہ ہی بھول گئے ہو۔ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے بیٹھ کر ان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ آہستہ قدم لیتا ان تک آیا تھا۔ السلام علیکم۔ ان کے پاس بیٹھتا مؤدب انداز میں سلامتی بھیجی تو ہمیشہ کی طرح منصور صاحب نے اس کی پیشانی چومی۔ وعلیکم السلام۔ آج میرے بیٹے کو میری یاد کیسے آ گئی؟ لطیف سا طنز اس کی اتنے دنوں کی غیر حاضری پر کرتے وہ اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ میں یاد ہی رکھتا ہوں، البتہ آپ مجھے بھول گئے ہیں۔ کبھی تو اپنے بیمار ہونے کا بھی نہیں بتایا۔ چہرے پر فکرمندی کے ساتھ خفگی کے تاثرات سجائے وہ شکوہ کرتا انہیں مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ بیٹا، اب اس عمر میں یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے۔ تم لوگ ویسے ہی بال کی کھال کھینچنے لگتے ہو۔ لہجے میں بشاشت کا عنصر پیدا کرتے وہ اس کا وجیہہ چہرہ نظروں کے حصار میں لیے نرمی سے کہہ رہے تھے، اور جب بھی اسے دیکھتے تھے انہیں تیمور حیات کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ لیکن چاچو، یہ تو غلط بات ہے۔ ابھی بھی آپ کے آفس کال کی تو پتہ چلا آپ کی طبیعت کا، ورنہ آپ نے تو مجھے یقیناً نہیں بتانا تھا۔ مسلسل ان کے موبائل پر کال کرتا رہا تھا جو کہ آف تھا۔ ملا کر اسے آفس نمبر پر کال کرنا پڑی جہاں سے پتہ چلا کہ ان کا بی پی شوٹ کرنے کے بعد ہاسپٹل لے کر جایا گیا ہے۔ ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے وہ پریشان دکھائی دیتا تھا۔ سامنے بستر پر دراز شخص صرف اس کے چچا نہیں تھے، اس کے اکلوتے دوست اور غمخوار بھی تھے، یا پھر شاید اس کے سب کچھ قسمت نے اس کے کاسے میں محض یہی ایک رشتہ ڈالا تھا جو اس سے محبت کرتا تھا۔ مت ہوا کرو میرے لیے اتنا پریشان بیٹا، اسی لیے نہیں بتایا تھا تمہیں۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ محبت سے اسے ٹوک گئے، جو بلیک ڈریس پینٹ پر گرے شرٹ اور ہم رنگ ٹائی پہنے، ماتھے پر بکھرے بالوں اور خوبصورت گہری چمکتی آنکھوں میں تشویش لیے انہیں اتنا پیارا لگا کہ بے ساختہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹا گئے، مبادا ان کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ اب میری چھوڑو، میں تو تمہیں دیکھتے ہی بھلا چنگا ہو گیا ہوں۔ اپنی سناؤ، کہاں مصروف ہوتے ہو آج کل کہ چاچو سے ملنے کا وقت بھی نہیں ملتا؟ اس کا خود پر سے دھیان ہٹانے کو موضوع بدلتے ہوئے مصنوعی ناراضگی سے کہہ رہے تھے وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ بس چاچو، ان دنوں کام کا لوڈ تھوڑا زیادہ ہے اور پھر اتنا تھک جاتا ہوں کہ کہیں آنے جانے کی ہمت ہی باقی نہیں رہتی۔ کہتے ہوئے ان سے نگاہ چرا گیا تھا۔ وہ سر ہلا گئے، جانتے تو تھے اس کے یہاں آنے سے گریز کی وجہ اس کی ذاتی مصروفیت نہیں، کچھ اور ہے، مگر پھر بھی جیسے دونوں ایک دوسرے کا بھرم رکھ رہے تھے۔ اچھا بتاؤ کیا پیو گے؟ میں ہانیہ سے کہتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے نماز پڑھنے گئی ہے۔ ہانیہ بیٹا، سے کہتے ہوئے انہوں نے ساتھ ہی قدرے اونچی آواز میں ہانیہ کو پکارا۔ شاہزیر کے دل کی دھڑکنیں اس نام سے منتشر ہوئی تھی۔ نہیں چاچو، کسی چیز کی ضبط طلب نہیں ہے اس وقت، ابھی کچھ دیر پہلے چائے پی کر آیا ہوں۔ ان کو منع کرتا ہوا عذر تلاش کر گیا، لیکن ایسے کیسے؟ وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے مگر پھر اس کی ملتجی آنکھوں کو دیکھ چپ کر گئے۔ پھر کتنی دیر وہ ان کے پاس بیٹھا ادھر ادھر کی تو کبھی حالات حاضرہ کی ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا، اور اس سے باتوں مشغول منصور حیات کو دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ کچھ دیر پہلے تک ان کی حالت کس قدر غیر ہوئی تھی۔ اس کی آمد اور کمپنی ہمیشہ ہی ان پر خوشگوار اثر ڈالتی تھی۔ ٹھیک ہے چاچو، اجازت دے، اب میں چلتا ہوں۔ کلائی پر بندھی رسٹ واچ پر نگاہ دوڑائے وہ جانے کا قصد کرنے لگا تو اسے ٹوک گئے۔ 6:30 بج رہے بیٹا، رات کا کھانا کھا کر ہی جانا۔ اب اس کا جواب منفی میں ہی ہوگا یہ جانتے ہوئے بھی اس سے اصرار کر رہے تھے۔ نہیں چاچو، وہ تو اب گھر جا کر ہی دیر سے کھاؤں گا، ویسے بھی ابھی کافی ٹائم پڑا ہے اور مجھے ایک ضروری کام بھی ہے، تو پھر کبھی صحیح۔ معذرت خواہ انداز میں اپناتے ہوئے انہیں ٹال گیا۔ منصور حیات نے بڑے بوجھل دل کے ساتھ اس کو جانے کی اجازت دی۔ وہیں بیٹھے ہوئے ہی وہ ان سے بغلگیر ہوا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، میں پھر آؤں گا انشاءاللہ، اللہ حافظ۔ مسکرا کر کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دل ہی دل اس کی سلامتی کی دعا کرتے وہ اسے جاتا دیکھ گہری سانس بھرتے دوبارہ سے آنکھیں من گئے۔ ہانیہ کچن میں داخل ہوئی تو طاہرہ حیات کو غصے سے کچھ بڑبڑاتے پایا، جو زور زور سے برتن سنک میں پٹکنے کے ساتھ دھو رہی تھی۔ وہ ناسمجھی سے ان کے بگڑے تیور دیکھنے لگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ اچھی بھلی تھی۔ کیا ہوا امی؟ تو اس قدر غصے میں ہے؟ ان کے پاس آتی ہاتھ سے فرائی پین لیتے ہوئے خود دھونے لگی تو طاہرہ ایک سائڈ پر کھڑی ہوتی
کپڑے سے ہاتھ پوچھتے ہوئے جیسے پھٹ پڑی۔ غصہ نہ کروں تو اور کیا کروں؟ اور کر بھی کیا سکتی ہوں میں؟ تمہارے ابو کو تو ویسے بھی میرا خون جلانے میں مزہ آتا ہے، تبھی تو میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اسے یہاں آنے سے روکتے نہیں ہیں۔ ارے میں پوچھتی ہوں آتا کیا ہے وہ لینے یہاں؟ پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس ناگن کی اولاد سے ہماری۔ غم اس غصے کی شدت سے پاگل ہوتے دھیمی مگر چنگارتی آواز بول رہی تھی، اور ہانیہ کو ایک لمحہ لگا یہ سمجھنے کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ برتن وہیں چھوڑتے ہاتھ کپڑے سے خشک کرتی وہ ان کی جانب مڑی تھی۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ ابو کی طبیعت خراب تھی، ملنے چلے آئے ہوں گے۔ آپ کیوں غصہ ہو کر اپنی حالت خراب کر رہی؟ ان کے شانے پر بازو دراز کرتی لجاجت سے کہتی انہیں شانت کرنے لگی، تو اسے گھور کر دیکھتے انہوں نے اپنے شانے پر دھرا اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ہانیہ مت کیا کرو اپنے باپ کی طرح اس کی اتنی طرفداریاں، زہر لگتی ہے تم دونوں کی اس کے لیے یہ ہمدردیاں مجھے۔ اس کے ماں باپ نے کیا کم اس خاندان کی عزت کو چاند لگائے ہیں جن کی یاد تازہ کرنے وہ یہاں آ دھمکتا ہے۔ وہ غصے سے ہانپ رہی تھی، گہرے سانس لیتے ان کی غیر ہوتی حالت کی گواہی دے رہے تھے۔ ہانیہ نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ سوری امی، آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان کی سائڈ لینے کی؟ میں تو صرف اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کہیں آپ کی طبیعت نہ بگڑ جائے۔ ان کی غیر ہوئی حالت کے پیش نظر سرعت سے کہتی انہیں دونوں شانوں سے تھامتی، کچن میں موجود اسٹول پر بٹھاتی، خود فریج میں سے پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں ڈیلا اور ان کی جانب بڑھایا جن کے چہرے پر سخت نفرت اور بیزاری کے تاثرات سجے تھے۔ آپ پلیز یہ پانی پی لیں، ملتجی لہجے میں درخواست کی تو اس کو ایک نظر دیکھ اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر انہوں نے ہونٹوں سے لگایا۔ ہانیہ ان کا تنا ہوا چہرہ دیکھ دل ہی دل میں ملال کا شکار ہوئی۔ ہانیہ اور منصور حیات کی لاکھ کوششوں کے باوجود ان کے دل میں پنپتی شاہزر تیمور حیات کے لیے نفرت کم نہ ہو سکی تھی۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی اور باہر لاؤنج سے گزرتے شاہزر حیات کے قدم ان کی کاٹدار آواز پر بے ساختہ رکے تھے، اور پھر ان دونوں کے مابین ہوئی گفتگو حرف بحرف سماعتوں میں کسی پگھلے ہوئے شیشے کی مانند انڈیلے۔ طاہرہ بیگم کی خود کے لیے نفرت کو بخوبی محسوس کرتے وہاں سے نکلتے ہوئے اس کے قدموں میں غیر محسوس انداز میں وہ جھل پن درایا۔ لفظوں کی مار اور لہجوں کا قہر سہتے اس نے بچپن سے جوانی تک کا سفر طے کیا تھا۔ اس میں کچھ نیا نہیں تھا، مگر پھر بھی ہر بار دل کی تکلیف دو چند ہو جایا کرتی تھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ سے گزرتے اسے سائیڈ مرر میں دکھائی دیے چہرے پر ہانیہ کا گمان ہوا۔ پاؤں خود ہی بریک پر جا پڑا۔ ذرا غور کیا تو گمان حقیقت کا روپ دھار گیا۔ بلا شبہ وہی تھی، لائم گرین قمیص، وائٹ شلوار اور سر پر ٹکا ہوا وائٹ دوپٹہ۔ ایک ہاتھ میں جنرل تھا جبکہ دوسرے ہاتھ کندھے پر لٹکے بیٹ کی اسٹریپ پر رکھا ہوا تھا۔ ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھتی وہ پلٹنے لگی تھی جب اس نے گاڑی ریورس کی تھی اور اس کے پاس روکی تھی۔ ہانیہ! شیشہ نیچے کیے وہ ذرا اونچی آواز میں پکارا۔ وہ حیران سی اپنی نام کی پکار پر پلٹی تھی، سامنے شاہزر کو دیکھ حیرت دو چند ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام۔ آپ گاڑی کا ویٹ کر رہی ہیں؟ آواز میں غیر محسوس انداز میں خوشگواری درائی۔ اس کا حسین چہرہ دیکھ دل میں جیسے بہاروں کی آمد ہوئی تھی۔ جی وہ وجدان آ رہا ہے لینے، اسی کا ویٹ کر رہی ہوں۔ ابھی کال کی تو نمبر نہیں لگ رہا ہے، سوچا باہر دیکھ لوں، ہو سکتا ہے آ گیا ہو۔ کیوں بیچ روڈ پر یونی گیٹ کے سامنے سے بات کرنا آکورڈ لگ رہا تھا، وہ جلد از جلد منظر سے ہٹ جانا چاہتی تھی۔ آپ ایسا کریں اسے ایک اور بار کال کر لے، ورنہ میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ صلاح دی گئی تھی۔ شام گہری ہوتی جا رہی تھی، اسے یوں چھوڑ کر جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے سر ہلا کر بیگ میں سے سیل فون تلاشا۔ ہانیہ اندر آ جائے، ایسے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ارد گرد سے گزرتے لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ شاہزر کو ناگوار گزرا اس کی طرف فرنٹ ڈور اوپن کرتے ہوئے وہ ریکویسٹ کر رہا تھا۔ ہانیہ کو عجیب لگا تھا مگر ناچار وہ کچھ تذبذب کے بعد بیٹھ گئی۔ نمبر ناٹ ریچیبل آ رہا ہے، دھیمی سی آواز میں کہتی وہ اب کشمکش کا شکار ہوئی۔ وجدان کا کوئی اتا پتہ نہ تھا، اور اگر اس کے ساتھ جاتی تو طاہرہ حیات نے کوہرام مچا دینا تھا۔ وہ بری طرح پھنسی تھی۔ موبائل اسکرین کو دیکھتی وہ اپنی ہی سوچوں میں غرق تھی جب اس کی آواز پر چونک کر اس کی طرف دیکھا جو موبائل اب کان سے لگا کر بات کر رہا تھا۔ السلام علیکم چاچو۔ دوسری طرف سے منصور حیات تھے۔ ہانیہ کو ایک گناہ طمانینت کا احساس ہوا۔ چاچو میں ہانیہ کی انہی کے آگے سے گزر رہا تھا، وہ وجدان کا ویٹ کر رہی تھی مگر وہ ابھی تک آیا نہیں ہے اور نمبر بھی نہیں لگ رہا ہے۔ آپ اجازت دے تو میں انہیں ڈراپ کر دوں؟ بڑے مؤدب انداز میں آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ ہانیہ اس کی آواز کے زیر و بم کو پہلی بار محسوس کر پائی۔ بلا شبہ اس کی آواز بہت مسحور کن تھی، اس کی شخصیت کو مزید نکھارتی تھی۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ دوسری طرف سے بات سن کر موبائل کان سے ہٹاتا وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ چاچو سے بات کر لی ہے؟ اب تو ڈراپ کر سکتا ہوں نا آپ کو؟ اس کا لب و لہجہ سادگی لیے ہوئے تھا مگر پھر بھی ہانیہ کا چہرہ مارے خفت کے سرخ پڑا تو وہ اس کی دلی کیفیت کا راز پا گیا تھا۔ اوف اللہ!
کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں کہ میں ان پر اتنا سا بھی اعتبار نہیں کرتی۔ اس کا نرم دل پر بھر میں موم ہوا تھا، سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ اشارہ ملتے ہی گاڑی آگے بڑھا گیا، جب ایک دم ہانیہ کی گود میں رکھا موبائل بجا تھا۔ وجدان کہہ کر اس نے کال اٹھائی۔ شاہزیر کا چمکتا چہرہ ایک دم تاریک ہوا تھا۔ السلام علیکم، کہاں رہ گئے ہو؟ جھلاہٹ سے بولی تو شاہزیر کی سماعتی اسی آواز میں کہیں بھٹک گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں گھر جا رہی ہوں، شاہزیر ڈراپ کر دیں گے مجھے؟ آخر تک آتے اس کی آواز نہایت دھیمی ہو گئی تھی۔ اس کے منہ سے اپنا نام سننا اسے مسرور کر گیا۔ وہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، موبائل گود میں رکھتے وہ بنا اسے دیکھے مخاطب کیے بولی۔ اس کے چہرے کی رونق بحال ہوئی، خوشی سے نہال دل کے ساتھ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ آپ کے ایگزامز ختم ہو گئے؟ کچھ دیر تک خاموشی گونجتی رہی، پھر اسی نے بات کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ جی آج لاسٹ پریکٹیکل تھا، کہتی وہ باہر دوڑتے درختوں پر نگاہیں جما گئی۔ سر ہلا کر وہ بھی چپ ہو گیا۔ باقی کا پورا راستہ خاموشی کی نظر ہو گیا۔ ان کے درمیان بھلا ایسے مراسم تھے کہ بات چیت کی کوئی سبیل نکل پاتی۔ وہ دریا کے دو کنارے جیسے تھے، ایک دوسرے سے دور کٹے ہوئے، دو الگ الگ دنیاؤں کے باسی، مگر پھر بھی نہ جانے کیسے ہانیہ منصور حیات اس کے دل پر قابض بن بیٹھی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کبھی اس کا نصیب نہیں بن سکتی۔ وہ تو دانستہ اسے دیکھتا تک نہ تھا، مگر اسے یوں کھڑا دیکھ خود کو روک بھی نہیں پایا تھا۔ دل اس کی اتنی سی ہمسفری پر ہی جو اٹھا تھا۔ منصور، آپا کتنی دفعہ کال کر چکی ہے، آپ پلیز اب فیصلہ کر ہی لے، انہیں کب بلانا ہے؟ چائے کا کپ ان کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ دو ٹوک انداز اپناتی کہہ رہی تھی۔ ارے بیگم، آپ کی آپا ہے، اس میں فیصلہ کرنے کی کون سی بات ہے؟ جب چاہے آئیں۔ چائے کا گھونٹ لیتے انہوں نے تو جیسے نہ سمجھی کے سارے ریکارڈز توڑ ڈالے تھے۔ طاہرہ نے انہیں شکایتی نظروں سے دیکھا۔ اپنا کپ وہ سامنے میز پر رکھ چکی تھی۔ حد کرتے آپ بھی، اچھے سے جانتے آپ کہ آپا کس سلسلے میں آنا چاہتی ہے، پھر بھی انجان بن رہے۔ اسی مہینے ابرار آ رہا ہے امریکہ سے، وہ بھی صرف 15 دنوں کے لیے، اور آپ اچھے سے جانتے ہیں آپا کا کیا مطالبہ ہے۔ خفا ہوتی ہوئی بولی تو اب کی بار منصور بھی ایک دم سنجیدہ ہوئے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے تمہاری آپا کو؟ بے اختیار وہ کہہ بیٹھے۔ بیٹی تو ہر باپ کے دل کے قریب ہوتی ہے، اور ہانیہ میں تو ویسے بھی ان کی جان بستی تھی۔ اس کے دور جانے کی سوچ ہی دل بیکل کر دیتی تھی۔ جلدی کہاں ہے منصور؟ ماشاء اللہ منگنی کو 2 سال ہونے کو آئے ہیں، ہانیہ کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے، اور ابرار وہ بھی کون سا روز روز پاکستان آتا ہے؟ ٹھہرے ہوئے انداز میں انہیں سمجھا رہی تھی۔ جانتی تھی بیٹی کی رخصتی کا سوچ کر ہی وہ دل چھوڑ بیٹھتے تھے، مگر کبھی نہ کبھی کرنی تو تھی۔ لیکن اتنی جلدی کیسے ہوگا صاحب؟ انہیں نئی فکر لاحق ہوئی۔ سب ہو جائے گا، آپ بس بسم اللہ کریں۔ ان کی نیم رضامندی پر انہوں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ منصور کچھ نہ بولے، چائے کا سپ لیتے سوچ میں ڈوبے رہے۔ تو پھر میں کل آپا کو آنے کا بول دوں؟ ان کے استفسار پر چونک سے گئے، پھر گہرا سانس لیتے سر اس بات میں ہلا گئے۔ طاہرہ حیات مسرور سی اپنی چائے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ اپنے آفس کے کیبن میں بیٹھا کام میں بری طرح غرق تھا، جب موبائل کی بیپ بجی۔ بے دھیانی میں سیل اٹھائے نظر جو ہی اسکرین پر جگمگاتے نام پر پڑی تو چہرہ پر ایک مہربان سا تبسم بڑھایا۔ کال ریسیو کرتے بڑے ریلیکس انداز میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے اس نے سلامتی بھیجی تھی۔ دوسری طرف منصور حیات تھے۔ ہاں بھائی برخوردار، کہاں غائب ہو آج کل؟ سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنے ازلی ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوئے۔ شاہزیر کے وجیحہ چہرے پر مسکراہٹ نے مستقل پڑاؤ ڈالا تھا۔ ان کے اس گلے میں بھی اپنائیت کی مہک تھی۔ چاچو یار، بتایا تو تھا آپ کو کہ ان دنوں مصروفیت زیادہ ہے، دوستانہ لب و لہجہ اختیار کیا گیا تھا۔ اس کے واحد دوست تھے۔ بس یار بہت ہو گیا تمہاری مصروفیت کا بہانہ، اب تو تمہیں ٹائم نکالنا ہی پڑے گا، وہ ڈرامائی انداز میں کہہ رہے تھے۔ شاہزیر کرسی جھلاتا محظوظ ہوا۔ اچھا ایسا کیا ہو گیا ہے؟ ان سے بات کرتے اعصاب کا تناؤ رفع ہوا تھا۔ ہانیہ کی شادی طے ہو گئی ہے، ٹھیک 10 دن بعد کی تاریخ رکھی ہے، وہ خوش سے کہہ رہے تھے، اور ان کی بات سن کر اس کے مسکراتے لب سکڑے۔ ایک دم وہ سیدھا ہوا، جس چہرے پر کچھ پل کے بھی ایک خوبصورت سی مسکان تھی، وہاں اب صرف قرب کی کیفیت رقم تھی۔ منصور حیات اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر اس کی سماعتیں سننے سے انکاری تھی۔ آنکھوں کی جلن میں ایک دم اضافہ ہوا۔ بہت مشکل سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے فون کی جانب دوبارہ متوجہ ہوا۔ ذہن بری طرح منتشر ہوا تھا۔ بہت مبارک ہو آپ کو، وہ نہیں جانتا تھا یہ جملہ کہنے کے لیے اس نے کہاں سے ہمت جمع کی تھی۔ اب تو تمہیں آنا ہی پڑے گا، خبردار جو انکار کیا تو۔ اس کی حالت سے بے خبر وہ حق جتاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ جی میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بمشکل آواز کا توازن بحال رکھا تھا، پھر الوداعی کلمات کہتے جیسے ہی فون بند ہوا وہ ڈھے جانے کے سے انداز میں پیچھے ٹھیک ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی لاغ نہ چاہنے کے باوجود اتر آئی تھی۔ شاہزیر حیات اتنے حیران کیوں ہو؟ یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا، تو تمہاری تو کسی صورت نہیں ہو سکتی تھی۔ بھلے تم سونے کے ہی بن کر کیوں نہ آ جاتے، اس کے قابل پھر بھی نہ جانے جاتے۔
اور مان لو جو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں، اس کے کھو جانے کا کیا غم۔ انتہائی اذیت سے تصور میں خود ہی مخاطب اپنی ہی ذات کو تمسخر کا نشانہ بنا رہا تھا۔ بائیں آنکھ سے ایک آنسو لکیر بناتا اس کی کنپٹی میں کہیں معدوم ہو گیا۔ اندر کوئی دل کی بستی بسنے سے پہلے ہی اجڑ جانے پر نوحہ کنا تھا۔ دن تو جیسے پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ آج اس کی مہندی تھی جس کا سارا انتظام گھر کے بڑے سے لان میں ہی کیا گیا۔ حیات ویلا میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ حسن کی بہار اتری ہوئی تھی تو خوشنما قہقہوں سے ایک مدت کے بعد اس گھر کے در و دیوار آشنا ہوئے تھے۔ پورا خاندان اکٹھا تھا، ایک ہی چھت کے تلے لندن سے ان کے بڑے تایا غفور حیات بما فیملی کے موجود تھے، تو کراچی مقیم ان کی اکلوتی پھپھو بھی اپنے بچوں کے ساتھ پہنچ چکی تھی۔ لان کے سارے ارینجمنٹس کی ذمہ داری شاہزیر اور وجدان کو سونپی گئی، جسے ان دونوں نے بخوبی نبھایا۔ بلکہ کمکموں اور تازہ گیندے اور موتیے کے پھولوں کی سجاوٹ نے ماحول کو دلکش اور معطر کر گیا۔ شاہزیر کام میں بری طرح سے پھنسا ہوا تھا۔ منصور حیات نے اپنی آدھی سے زیادہ ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال دی تھی، جسے وہ بوجھل ہوئی کیفیت کے باوجود احسن طریقے سے نبھا رہا تھا۔ وقت نے اسے اپنا زخم دل چھپانا اور اس پر متضاد مسکرانا بھی سکھا دیا تھا، اور اب تو کبھی کبھی اسے خود بھی حیرت ہوتی تھی کہ کس درجے کمال سے اس کے تاثرات اور ساکنات اس کی دلی کیفیت و احساسات کی نفی کر رہے تھے۔ وہ فریب گر بن چکا تھا، دوسروں کے ساتھ ساتھ شاید خود کو بھی دھوکہ دینا سیکھ گیا تھا۔ ابھی بھی وہ بازار سے واپس آیا، ہانیہ کے لیے فریش پھولوں کے گجرے اور دیگر پھولوں کے زیورات لانا وجدان کے سپرد تھا، مگر عین وقت پر وہ اسے بول خود تیار ہونے چل دیا۔ گاڑی سے اترا تو پورچ میں ہی غفور حیات کسی سے کال پر مصروف گفتگو تھے۔ ان کے بیوی بچے پہلے آ گئے تھے، جبکہ وہ آج کچھ کاروباری مصروفیت کے باعث تاخیر سے پہنچے تھے۔ انہیں دیکھ وہ بھی وہیں کچھ فاصلے پر رک گیا۔ غفور حیات نے ایک سرسری سی نگاہ اس کی جانب کی تھی، پھر اسے یوں ہی نظر انداز کیے فون پر مگن رہے۔ آنکھوں میں نہ تو کوئی اپنائیت جاگی تھی اور نہ ہی چہرے پر پرشفیق تاثر ابھرا تھا۔ اسا جھکائے کھڑا رہا یہاں تک کہ وہ فون بند کر چکے تھے۔ السلام علیکم۔ انہیں فرصت ملی دیکھ اور شائستگی سے بولا تو انہوں نے سپاٹ سی نظریں اس پر ڈالی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ روکی سی آواز اور بے تاثر سا لہجہ جس کا وہ عادی ہو چکا تھا۔ نہ تو اس سے ہاتھ ملایا اور نہ ہی گلے لگایا۔ شاہزیر کا دل چھناکے سے ٹوٹا، مگر بنا آواز ٹوٹے دل کی صدا سننے کو دل سے دل کا رابطہ ہونا ضروری ہوتا ہے، جو یہاں مفقود تھا۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سفر بخیر گزرا؟ مؤدب سے کہتا وہ تیمور حیات کی پرچھائی لگتا تھا، مگر پھر بھی حیات ویلا کی مکین اس کے لیے دل کشادہ نہیں کر پائے تھے۔ ٹھیک ہوں میں، اور سفر بھی ٹھیک تھا، اس پر سے نظریں ہٹائے کہہ کر اب وہ اس کے پاس سے گزرتے اندر کی طرف بڑھ رہے تھے، جب اندرونی دروازے کے فریم میں کھڑے منصور حیات کو دیکھ کر لمحہ بھر کو رکے۔ ان کی آنکھوں میں افسوس اور چہرے پر ان کے رویے کی بدولت تکلیف کے آثار تھے۔ وہ سب جان کر بھی سر جھٹکتے اندر بڑھ گئے۔ منصور حیات نے اس کی پشت کو دیکھا تھا، وہ لاکھ کوشش کے باوجود اسے زمانے کے سرد و گرم سے بچانے میں تو کامیاب رہے، مگر اپنوں کی بے حسی وہ سرد مہری کی سلگتی آگ میں جھلسنے سے بچا نہیں پائے تھے، جس کا انہیں تاعمر قلق رہنا تھا۔ وہ اسے کوئی تکلیف سے بھی بخوبی واقف تھے، اور وہی کرب وہ اس کے وجیح چہرے پر دیکھنے کے روادار نہیں تھے۔ تبھی خود کو نارمل کرتے اس کی جانب بڑھے، پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکا تھا، اور جب پلٹا تھا چہرے پر سے دکھ و تکلیف کا شائبہ تک نہ تھا، ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان جلوہ گر تھی۔ وہ محض اپنے خوبرو بھتیجے کو دیکھ کر رہ گئے۔ وہ شاہزیر حیات ہی کیا جو اپنے غموں کا اشتہار لگاتا پھرے، اپنی اذیتوں میں کسی اور کو شراکت دار بنائے۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر پایا، تمہاری ماں کی دی ہوئی قربانی کی لاج بھی نہیں رکھ پایا شاہزیر، نہ ہی تمہارے باپ کا مان رکھ سکا جو جاتے وہ تمہیں میرے سپرد کر گیا تھا۔ ان کی آواز میں رقت طاری ہوئی، اس کا چہرہ مسکراتا چہرہ انہیں دوہری تکلیف سے دوچار کر گیا تھا۔ ان کی بات پر اس کے لب سکڑے، اس سر نفی میں ہلاتے وہ تڑپ کر ان کے سینے سے لگا۔ ایسے مت کہیں چاچو، آپ نے بہت کچھ کیا ہے میرے لیے، آج میں جو بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں، آپ میرا سب سے مضبوط سہارا ہے، یوں کہہ کر مجھے شرمندہ تو مت کرے پلیز۔ ان کے کندھے پر منہ رکھے وہ محبت بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ منصور حیات کی آنکھوں میں نمی چمکی، وہ خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، مگر ان کا غم غلط کرنے کو ان کی ڈھارس بڑھا رہا تھا۔ انہوں نے شفقت سے اس کی پیٹھ تھپکی، آج اس کے ماں باپ ہوتے تو ایسی اولاد پر فخر کرتے۔ متلاشی نظروں سے اس نے کسی کو ڈھونڈنا چاہا جو ہانیہ تک اس کا سامان پہنچا دیتا، مگر لیونگ ایریا تو سنسان پڑا تھا۔ سب باہر لان میں اکٹھے ہوئے تھے، تیز گانوں کی آواز نے ادھم مچا رکھا تھا۔ ثنا، یہ پلیز ہانیہ کو دے دے گی؟ سمینہ پھپھو کی چھوٹی بیٹی آتی دکھائی دی تو بول اٹھا۔ وہ بس لمحہ بھر ہی رکی تھی اس کے پاس۔ میرے خود کے جھمکے نہیں مل رہے ہیں، آپ خود دے آئیں۔ وہ شاید پہلے ہی بگڑے موڈ میں تھی، ناک جھلا کر کہتی آگے بڑھ گئی تو جزبز ہوتا، گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ اب ایسے بھی کوئی قیامت نہیں مچی شاہزر حیات، بس اس کے روم تک جانا ہے، اسے گجرے دینے ہیں اور غلطی سے بھی اس کی طرف نگاہ کیے بنا واپس آ جانا ہے۔
سر ہلاتا خود کو پٹی پڑا رہا تھا۔ دل ابھی سے بے ایمانی پر اتر آیا، دھڑکنیں منتشر ہوتی چلی جا رہی تھی اور ان کی آواز سے خود اپنے کانوں میں آتی محسوس ہو رہی تھی۔ دروازے پر دستک دے کر وہ وہیں کھڑا انتظار کرنے لگا، مگر کوئی باہر نہیں آیا۔ مجبوراً اسے ہی اندر جانا پڑا، اور یہی وہ غلطی کر بیٹھا تھا۔ کچھ دیر پہلے خود کو دیا گیان وہ خود ہی فراموش کر بیٹھا تھا۔ سامنے بیڈ پر نظر پڑی تو پھر پلٹنا بھول گئی۔ سبز گھاگھرے پر ٹی پنک بلاؤز اور سبزی گوٹے کی کناری سے سجا دوپٹہ سر پر لیے وہ ہلکا سا میک اپ کیے آسمان سے اتری حور لگ رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی کے نقش و نگار ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے تھے۔ گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے وہ آرام دہ حالت میں بیٹھی شاید مہندی سوکھنے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ذرا سے سیدھی ہوئی۔ اس کی آمد اس کے لیے بھی غیر متوقع تھی۔ آنکھوں میں حیرت امٹ سی آئی۔ جلد ہی اپنی حیرت پر قابو پاتے اس نے اس کی طرف ایک بیریا سی مسکراہٹ لیے دیکھا۔ اسے یوں ہی منحوس سا خود کو دیکھتا پا کر وہ نروس ہوئی، تبھی نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شاہزر جیسے ہوش میں آیا، ضدی بچے کی طرح مچلتے دل کو سرزش کی۔ خود کی اس بے اختیاری پر ملامت نے آ لیا۔ پہلے بھی تو کتنی بار اسے سامنا ہوا، مگر بھولے سے بھی کبھی اس نے اپنا راز دل اس پر عیاں نہ ہونے دیا تھا۔ تو پھر آج جب وہ کسی اور کے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں میں سجائے بیٹھی تھی تو کیوں کر اپنا بھرم کھوتا۔ اس پریوش کے سحر انگیز سراپے سے نظریں چراتا اپنا چہرہ بے تاثر بناتا سامنے دیوار پر نظریں جما گیا۔ یہ آپ کے گجرے دینے آیا تھا۔ ہاتھ آگے کرتا وہ بڑی مشکل سے مستحکم آواز میں کہہ پایا۔ کی بات پر ہانیہ نے ایک نظر سے دیکھا اور پھر اپنی مہندی لگے ہاتھوں کو۔ آپ پلیز انہیں یہاں رکھ دیں، لجاجت بھری آواز میں آہستگی سے کہتی ہوئے آنکھوں سے بیڈ کی پائنتی کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈال کر وہ چلتا ہوا آیا۔ شاپر وہاں رکھ کر وہ سرا سے پلٹا تھا۔ اس بار اس پر نگاہ کرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ دروازے کے پاس جا کر وہ رکا تھا، بنا پلٹے بولا ہانیہ، اور وہ جو اسے جاتا دیکھ اس کی جانب متوجہ تھی بمشکل اس کی مدھم آواز سن پائی۔ زندگی کا یہ نیا سفر آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ میری دعا ہے آپ ہمیشہ خوش و آباد رہیں۔ بھاری ہوئی گمبھیر آواز میں کہتا وہ باہر نکلتا چلا گیا اور وہ بند ہوئے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے باہر لان میں لا کر تازہ پھولوں سے سجے جھولے پر بٹھایا گیا تھا۔ سبھی کزنس اس کے گرد جھمکٹا سا بنائے بیٹھی تھی۔ کہہ کہو اور ہنسی مذاق کا دور چل رہا تھا اور سب کے درمیان شرمائی سی چاند چہرہ لیے بیٹھی اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ دور سے اسے دیکھ کر وہ نظریں چرا رہا تھا، پر دل تھا کہ آج کوئی بھی دلیل، کوئی بھی اخلاقی درس سننے کو تیار نہ تھا۔ سبھی بڑوں کے چہرے خوشی سے جگمگا رہے تھے۔ طاہر حیات کے لبوں سے مسکراہٹ ایک پل کو بھی جدا نہ ہوتی تھی۔ وہ الگ بات کہ بیٹی کی جدائی کا سوچ آنکھیں بھیگ بھیگ جاتی تھی۔ وہاں ہر فرد مگن سا تھا، کہنے کو وہ اس کے اپنے تھے، مگر رشتے تو احساس کے ہوتے ہیں، اور جہاں احساسات مر جائے وہاں رشتہ جتنا قریبی کیوں نہ ہو، تعلق ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ دلوں کا فاصلہ طے ہو پانا ممکن رہتا بھی نہیں ہے۔ تو پچھلے 2 دن سے زیادہ تر حیات ولا ہی پایا گیا تھا، مگر صرف باہر کے ہی کام دیکھ رہا تھا، گھر میں بہت کم دیکھا گیا تھا۔ اس نے وہ غلطی نہیں دہرائی جو اس سے پہلے دن ہوئی تھی۔ وہ جو ہی حیات ولا میں داخل ہوا، منصور حیات نے اپنی ازلی گرمجوشی سے اس کا استقبال کیا۔ اس سے بغل گیر ہوتے ہوئے اسے لیے اندر کی جانب بڑھے تھے جب راہداری میں انہیں ایک کال آ گئی۔ وہ کال ریسیو کرتے باہر کی طرف دوبارہ مڑ گئے۔ وہ وہیں شدومت میں کھڑا رہ گیا۔ سامنے لیونگ ایریا میں سمینہ پھپھو، طاہرہ اور نبیلہ تائی بیٹھی نظر آ رہی تھی، جو کپڑے پھیلائے مگن سی اس کی آمد سے بے خبر تھی۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ واپس پلٹ جائے کہ سمینہ پھپھو کی نظر اس پر پڑی۔ وہ ناچار آگے بڑھایا، ان سب کو مشترکہ سلام کیا۔ سمینہ پھر کسی حد تک لگاوٹ کا اظہار کیا کرتی تھی، وجہ اس کی تیمور حیات سے حد درجے مشابہت تھی، مگر نبیلہ تائی کا انداز جذبات سے بالکل عاری ہوتا تھا، جیسے وہ کوئی اجنبی ہو، اور طاہرہ حیات ان کی تو اس سے نفرت ہی اپنی مثال تھی۔ ان کو طنز کے نشتر اس کا سینہ چھلنی کر دیا کرتے تھے۔ اب کیا یہی کھڑے رہو گے؟ حال احوال جاننے کے بعد بھی جب وہ وہیں کھڑا رہا تو طاہرہ سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ چاچو کا ویٹ کر رہا تھا۔ خفت کے مارے اس کی رنگت میں سرخی گھلی تھی۔ اتنی بار کہا میرے سامنے مت آیا کرو، تمہیں دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا ہے، مگر تم پھر بھی ہٹ مٹی کے بنے ہو، ذرا جو شرم آتی ہو، اور آئے بھی کیوں؟ آخر بے شرم ماں کے بیٹے ہو جو۔ استہزائیہ سی ہنسی لبوں پر لیے ہوئے اور زہر خون انداز میں اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا گئی۔ دونوں خواتین بالکل خاموش ان کا چہرہ تک رہی تھی، اور شاہزاد اس کا ضبط کے مارے برا حال تھا۔ آپ مجھے جو مرضی کہہ لے چچی، مگر میری امی کے بارے میں ایک لفظ مت کہیے گا۔ آنکھیں اب بھی احترام سے جھکی ہوئی تھی، مگر آواز مدھم ہونے کے باوجود تپش لیے ہوئی تھی۔ طاہرہ حیات نے گہری نگاہ اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا، پھر طنزیہ ہنس دی۔ اچھا تو بے شرم کو بے شرم نہ کہوں تو کیا کہوں؟ کس کس کا منہ بند کرو گے؟ ایک زمانہ اسے بے شرم و بے حیا کہتا تھا۔ وہ ان تاریک گلیوں کی مکین تھی جہاں عزت دار انسان جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ بھی اسے اپنے لفظوں کی مار مارنے سے باز نہیں آئی۔ بڑی رعونت سے اسے بتا رہی تھی
ان کے انداز میں تکبر بول رہا تھا جو اللہ کو سخت ناپسند تھا، مگر انسان اکثر بھول جاتا ہے۔ نبی لطائی کے لبوں پر بھی تمسخرانہ سا ہلکا سا تبسم تھا۔ وہ خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے روکتا وہاں سے نکل گیا، اور پھر دانستہ اس نے خود کو ان کی نظروں سے اوجھل کر لیا تھا۔ اب بھی وہ سب سے الگ، سب سے بہت دور کھڑا ان کے خوشی سے دمکتے چہرے دیکھ رہا تھا۔ کسی کو اس کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی سوائے منصور حیات کے۔ وہ آئے تھے اس کے پاس اور اسے ساتھ چلنے کا کہا، مگر وہ سر درد کا بہانہ بنا کر معذورت کرتا ان سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ وہ چاہتے تو نہیں تھے، مگر اس کا ستا ہوا چہرہ اور سرخ ہوئی آنکھیں دیکھ اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ان سے ملتا ہوا دانستہ اسٹیج کی جانب دیکھنے سے گریز کرتا وہاں سے نکل آیا۔ گھر واپس آ کر اس نے کپڑے بدلنے کا تردد بھی نہیں کیا تھا، ویسے ہی بستر پر آڑا ترچھا سا لیٹ گیا۔ وجود پر عجیب مزدگی سی چھائی ہوئی تھی، نیند ان آنکھوں سے روٹھی ہوئی تھی جیسے، مگر پھر بھی وہ آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ میرج ہال مہمانوں سے بھرا تھا، مہمان آ بھی رہے تھے۔ بارات آنے میں کچھ وقت تھا، زہرا آپا کی کال آئی۔ منصور حیات، وجدان اور شاہزر انٹرنس پر کھڑے تھے جب ایک لڑکی ان کی طرف آتی دکھائی دی۔ سادہ سی جینس اور ٹاپ میں ملبوس دیکھ لگتا تھا نہیں تھا کہ وہ شادی اٹینڈ کرنے آئی ہو۔ ساتھ 4 سالہ بچہ، اس کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی، وہ بھی سادہ سی حلے میں تھی۔ دوسری لڑکی کے اشارہ کرنے پر وہ منصور حیات کی جانب آئی۔ السلام علیکم انکل، آپ برائڈ کے فادر ہیں؟ اس غیر متوقع سوال پر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ شاہزیر بھی ماتھے پر الجھن کی لکیریں لیے اس کی طرف متوجہ ہوا، اور پھر منظر بدل گیا۔ برائڈل روم میں اس وقت ایک ہجوم سا امڈ آیا۔ حیات ولا کے سبھی بڑے وہاں جمع تھے، اور سب کے سب ششدر تھے جسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ طاہرہ حیات کا چہرہ لٹھے کی مانے سفید پڑ گیا۔ منصور حیات کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا، پر چہرہ بے تاثر سا تھا، جبکہ ہانیہ تو بس ٹکر ٹکر اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو مسلسل بول رہی تھی۔ سامنے میز پر اس کا نکاح نامہ موجود تھا، اس کی شادی کی اور ویسے بھی عام روٹین کی کئی تصویریں اپنے موبائل پر دکھا رہی تھی، کچھ ویڈیوز بھی تھی۔ انکار کی کوئی گنجائش بچی نہیں تھی۔ وہ ابرار کی فارنر بیوی تھی، وہ پاکستان نژاد امریکہ شہری تھی۔ انکل، سو سوری، میں جانتی ہوں یہ سب آپ کے لیے تکلیف دہ ہے۔ کسی بھی باپ کے لیے شادی کے دن اس طرح کا سچ سننا مشکل ہوگا، مگر آپ کی بیٹی ایک بہت بڑے دھوکے سے بچ گئی ہے۔ مجھے دیر سے پتہ چلا، ورنہ شاید اس کی نوبت نہ آتی۔ وہ شرمسار سی کہہ رہی تھی۔ اس کے رکھ رکھاؤ بتا رہے تھے کہ وہ کسی اچھے خاندانی پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ نہیں بیٹا، آپ کیوں معافی مانگے؟ غلطی ہماری ہے جو بغیر جانچ پڑتال کے اسے بیٹی بہانے چلے گئے۔ وہ اس سب کے دوران پہلی بار بولے، آواز میں سختی آ گئی تھی۔ سبھی اس نئی بڑی افتاد پر مزمل سے دکھائی دیتے تھے۔ منصور، تم فون کرو زہرا کو، آخر وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ جانتے ہوئے بھی کہ بیٹا وہاں شادی کر چکا ہے، پھر بھی ہماری بچی کے ساتھ اتنی زیادتی کرنے چلی تھی۔ غفور حیات کی گرجدار آواز میں اشتعال کی چنگاریاں تھی۔ اپنی آپا کو کال کرو اور کہو بارات لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنی عزت انہوں نے ہمیں بخشی ہے بس کافی ہے۔ مزید تماشا کرنے کی کوشش کی تو میں ذرا برابر لحاظ نہیں کروں گا۔ چٹانوں سے سختی لیے وہ درشت آواز میں دبا دبا سا چلائے۔ طاہرہ حیات ان کو پہلی بار اس قدر غضبناک موڈ میں دیکھ کر دہل گئی۔ سر ہلاتی، خشک ہوا گلا تر کرتی، لرزتے ہاتھوں سے موبائل نمبر ڈائل کرنے لگی۔ میں اب چلتی ہوں انکل، جو پریشانی کا باعث بنی اس کے لیے معذرت۔ میں اسے ایک لمحہ وقف کیے بنا چھوڑ دیتی اگر وہ میرے بیٹے کا باپ نہ ہوتا، مگر اب میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گی تو وہ تمام ہوا ہے، پاکستان آنے کو ترسے گا، اور یہی سزا ہوگی اس کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے بھی، جو سب جان کر بھی یہ سب کرنے چلے تھے۔ اٹل لہجے میں بولی تو منصور حیات نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ شکریہ بیٹی، تمہاری وجہ سے میری بیٹی بچ گئی ہے ان کے چنگل سے، اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ کچھ فاصلے پر طاہرہ حیات موبائل کان سے لگائے دوسری جانب سے کال پک ہونے کی منتظر تھی۔ ہاں طاہرہ، بس نکلنے لگے ہیں۔ دوسری طرف سے زہرا آپا کی عجلت میں ڈوبی آواز آئی۔ کیوں آپا، کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا جو یہ صلہ دیا آپ نے؟ اپنے ایک بیٹے ایک بچے کے باپ سے میری بیٹی کی شادی کرنے چلی تھی آپ؟ غم و غصے سے ان کی سانسیں اتھل پتھل ہوئی جا رہی تھی، اور دوسری جانب انکشاف سن کر سکتہ سا چھا گیا۔ یہ کیا بول رہی ہو طاہرہ؟ کس نے یہ افواہ پھیلائی ہے؟ ان کی لڑکھڑائی ہوئی آواز ان کے جھوٹ کی چگلی کھا رہی تھی۔ اس کی بیوی خود بچے کے ساتھ آئی تھی، اور فکر مت کرے کچھ دیر میں وہاں بھی پہنچی ہوگی۔ آپ اب اپنے بیٹے کی خیر منائیں، اور مہربانی کر کے ادھر کا رخ مت کریے گا، ورنہ منصور کو روک پانا میرے بھی بس میں نہیں ہوگا، اور میں اس بار انہیں روکنا چاہوں گی بھی نہیں۔ فون بند کرتے ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ وہ جا کر ہانیہ کے پاس صوفے پر کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھی تھی۔ چوٹ بھی تو وہاں سے لگی تھی جہاں سے کوئی امید نہیں تھی۔ اب کیا ہوگا منصور؟ باہر مہمان بیٹھے، کیا جواب دیں گے سب کو؟ غفور حیات اب آگے کا لائحہ عمل سوچ رہے تھے۔ منصور حیات کسی سوچ میں بری طرح غلطہ تھے، کوئی جواب تک نہ دیا۔ پتہ نہیں کیوں ہر بار ہمارا خاندان ہی تماشا بن جاتا ہے۔
نبیلہ کو متوقع چہمغیہ پریشان کرنے لگی۔ طاہرہ نے بڑی آس سے ان کی جانب دیکھا، اٹھ کر ان کے پاس آتے ان کا ہاتھ پکڑ گئی۔ نبیلہ بھابھی، آپ میری ہانیہ کو اپنا لے، ورنہ میری بچی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ لوگ کب دیکھتے ہیں غلطی کس کی ہے، ملبہ تو سارا لڑکی پر ہی آ گرتا ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے منت کر رہی تھی۔ اس وقت وہ صرف ایک ماں تھی۔ نبیلہ نے ایک نظر شوہر کو دیکھا تھا اور پھر رسانی سے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو طاہرہ، میرا فہد تو ہانیہ سے بھی 2 سال چھوٹا ہے، اور باہر ملکوں کے بچے کہاں ماں باپ کی مرضی پر شادیاں کرتے ہیں۔ مجبور نظر آتے وہ کہہ کر اپنا پلہ جھاڑ گئی۔ منصور نے بڑے بھائی کی طرف دیکھا اور نظریں چڑا گئے۔ مزید کچھ بھی کہنا بے سود تھا۔ ہانیہ بس چپ چاپ سب سمجھنے کی کوشش میں پھٹی پھٹی آنکھیں لیے ان سب کو دیکھ کر سن رہی تھی۔ منصور حیات نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کے پاس بیٹھے۔ ہانیہ بچے، اگر میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ کروں تو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا تمہیں؟ ان کی نظروں میں کسی فیصلے پر پہنچ جانے کے بعد سکون کی کیفیت رقم تھی۔ وہ ان کو دیکھتی رہ گئی اور ذرا توقف کے بعد اس نے سر نفی میں ہلایا۔ منصور حیات مسکرا دیے۔ جیتی رہو بیٹا۔ اس کی اس قدر فرمانبرداری نے انہیں مسرور کیا۔ فخریہ نظروں سے نبیلہ اور غفور حیات کو دیکھ کر بنا کچھ کہے بھی بہت کچھ جتا دیا۔ شرمسار سے نظریں چرا گئے۔ اب وہ اٹھ کر طاہرہ حیات تک آئے تھے۔ زہرا آپا کے ہاں رشتہ دینے کی ضد تمہاری تھی اور میں نے تمہاری خواہش کا مان رکھا۔ اب ہانیہ کے لیے جو فیصلہ میں کروں گا وہ تم مانو گی، اور اس بار میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ 2 ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے باہر چلے گئے اور سر جھکا گئی۔ کچھ بولنے کے لائق ہی رہی بھی کب تھی، اور پیچھے سب تحیر میں ڈوبے ان کے فیصلے کے بارے میں سوچتے رہ گئے۔ وہ اب بھی شوق کی کیفیت میں تھا، جیسے بے یقینی کی زیر سر ہو یا کسی خواب میں جی رہا تھا۔ اب سے ٹھیک 20 منٹ پہلے اس کا نکاح ہوا تھا اور ہانیہ منصور اس کے پہلو میں ہانیہ شاہزر حیات بنی بیٹھی تھی۔ منصور حیات نے اس سے پوچھا نہیں تھا، بلکہ بہت مان سے حق جتاتے ہوئے اسے بتایا تھا اس کا نکاح ہانیہ سے کر رہے ہیں۔ انکار کی گنجائش نہ تو نکلتی تھی اور نہ ہی اس کا دل اسے اس کی اجازت دے سکتا تھا۔ وائٹ کرتا شلوار پر بلیک واسکوٹ پہنے رکھا تھا جو منصور حیات نے ہی اس کے لیے بنوایا تھا۔ اس کے وجیحہ چہرے پر کھوئے کھوئے سے تاثرات تھے۔ اتنی جسارت بھی نہ کر سکا کہ اپنے پہلو میں بیٹھی پیچ اینڈ اسکائی بلو کنٹراسٹ کے بھاری کامدار لہنگے میں سجی ہانیہ کو ایک نظر دیکھ پاتا جو اب فقط اس کی تھی۔ اس کے دل میں کسی گداز جذبے نے انگڑائی نہیں لی۔ وہ تو بس گھر کے بڑوں کو دیکھ رہا تھا جو مہمانوں کو نہ جانے کیا توجہ بیان کرتے مطمئن کرنے میں جٹے تھے۔ دولہا بدلنے پر ہر طرف ہلکی ہلکی سرگوشیاں ہو رہی تھی۔ وہ خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ طاہرہ حیات جن کے ہونٹوں سے کل تک مسکراہٹ جدا نہ ہو رہی تھی، اب رنجیدہ سی جھوٹی مسکان لیے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ جو جوان پارٹی جو کل ادھم مچائے ہوئی تھی، ابھی اترے چہروں کے ساتھ ادھر ادھر چلتے پھرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اور ان سب چہروں میں صرف ایک چہرہ تھا جس پر سچی خوشی اور اطمینان قلب جھلک رہا تھا۔ وہ تھے منصور حیات۔ ان کی تو جیسے کوئی دیرینہ خواہش پائے تکمیل کو پہنچی تھی۔ وہ کسی سے بات کر رہے تھے جب اس کی نظریں خود پر جمی محسوس کر کے اس کی جانب دیکھا تھا اور پھر خوش دلی سے مسکرا دیے۔ جواب میں ایک پھیکی سی مسکان نے اس کے چہرے کا طواف بھی کیا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے وہ گاہیں بگاہیں اس پر بھی نگاہ ڈال رہا تھا جس کی سوں سوں کی آواز اور کہیں کہیں دبی دبی ہچکیوں سے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ پہلے سے الجھا ذہن مزید منتشر ہونے لگا تھا۔ رخصتی کے وقت اس کے دھواں دھار رونے سے اس نے کچھ اور ہی مطلب اخذ کیا تھا۔ اس وقت بھی اس کا ذہن غلط ٹریک پر ہی چل رہا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ تھوڑی اور بڑھا کر اندر کے بڑھتے اضطراب کو کم کرنے کی صحیح کی گئی۔ کوچ میں آ کر گاڑی رکی۔ وہ سڑک سے باہر نکلا اور دوسری جانب آ کر اس کی طرف کا ڈور کھولے منتظر کھڑا رہا۔ وہ چہرہ صاف کرتی، ایک نگاہ اس کے سپاٹ ہوئے چہرے پر ڈالتی، لہنگا سنبھالتی آہستگی سے باہر نکلی۔ اس کی طرف دیکھنے سے اجتناب برت رہا تھا۔ اب وہ اس کی پیروی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ باہر پوش میں لائٹ جل رہی تھی مگر اندر گھپ اندھیرے کا راج تھا، بالکل اپنے مکین کے دل کی طرح۔ ساتھ ساتھ لائٹس روشن کرتا ہوا وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر اسے نہیں دیکھا تھا جو بھاری کامدار لہنگے میں بمشکل بنا سہارے کے چل رہی تھی۔ نگاہیں اس گھر کے در و دیوار کو تک رہی تھی جس کے سگے تایا کا گھر تھا، مگر اپنی 22 سالہ زندگی میں وہ کبھی ادھر نہیں آئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے اب وہ ایک کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس کی ہمراہی میں داخل ہوئی تو اس نے دیوار پر ہاتھ مارا۔ سارا کمرہ ایک دم روشنی میں نہا گیا۔ اب وہ اے سی کی طرف متوجہ ہوا۔ کولنگ سیٹ کی گئی بنا اس پر نظر غلط کیے۔ وہ انہی قدموں واپس ہو لیا۔ ہانیہ نے گردن گھما کر اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ اب وہ ہونک سی وہاں کھڑی تھی، کچھ دیر اس کی واپسی کا انتظار کرتی، آخر تھک ہار کر آگے بڑھی اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھتی چلی گئی۔ صبح سے ہوئے پے در پہ واقعات ذہن کی اسکرین پر کسی فلم کی مانند چل رہے تھے۔ سب کچھ اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ وہ ٹھیک سے حیران بھی نہیں ہو پائی تھی۔ وہاں بیٹھے اسے 2 گھنٹے ہونے کو آئے، مگر وہ جو گیا تھا تو پلٹا نہ بھول گیا تھا، اور شاید وہ پلٹنے کا روادار بھی نہ تھا۔ اس انتظار کو بے سود جان وہ اٹھی تھی۔ کمر تو پہلے ہی تخت مشق بنی ہوئی تھی، اب تو پورا وجود جیسے تھکن سے چور تھا۔ اوپر سے بے وقتی کا احساس رگوں پہ میں
مزدگی کی لہر دوڑا گیا۔ اٹھ کر سنگار میز کے سامنے کھڑے ہو تو اس نے اپنے ہوش ربا سراپے پر ایک نظر دوڑائی تھی۔ بے شک وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مسلسل رونے سے آنکھوں میں اترا گلابی پن ان نینوں کو اور بھی قاتل بنا رہا تھا۔ بے اختیار وہ سبھی جملے یاد آئے جو اس کو دیکھ کر اس کے کزنس اور فرینڈس نے ابرار کا حوالہ دے کر اسے چھیڑنے کی غرض سے کہے تھے۔ انسان کیا سوچ کر بیٹھا ہوتا ہے اور قدرت کیا فیصلہ کیے ہوئی تھی، اس کا اندازہ ان چند گھنٹوں میں حیات ولا کی مکینوں کو اچھے سے ہو گیا تھا۔ اپنے زیورات اتار کر اس نے احتیاط سے دوپٹے کی پنیں نکالی۔ اس سے فراغت کے بعد اس نے کمرے میں واش روم کے لیے نگاہ دوڑائی۔ وہاں جا کر چہرہ اچھے سے میک اپ سے مبرہ کرتی وہ واپس آئی۔ کپڑے تو تھے نہیں کہ چینج کرتی، لہٰذا انہی کپڑوں میں ہی آ کر بیڈ پر دراز ہوتے کمبل اڑا اور سونے کے لیے آنکھیں مون لی۔ وہ دن بھر کی ذہنی اور جسمانی تھکن کا جس حد تک شکار تھی، سونے کے لیے زیادہ محنت کرنی بھی نہیں پڑی۔ جلد ہی نیند کی آغوش میں جاتی وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ دور کہیں سے فجر کی اذان کی آواز آئی تو جیسے ہڑبڑا کر کچی سی نیند سے بیدار ہوا۔ ساری رات ٹیرس پر ٹہل کر گزارنے کے بعد کچھ دیر پہلے ہی وہ وہاں موجود کرسی پر نیم دراز کی حالت میں بیٹھا تھا۔ جو کچھ بھی آج ہوا اس کے لیے ناقابل یقین ہونے کے ساتھ ساتھ ناقابل قبول بھی تھا۔ ذہن ہزار دلیلیں دے رہا تھا جو اس کے دل پر کاری ضرب کی مانند لگ رہی تھی۔ اگر آج جو سب کچھ ہوا وہ نہ ہوتا تو کیا اسے ہانیہ حیات کے لیے قابل اعتنا سمجھا جاتا؟ حیات ولا کے مکین اسے داماد کے روپ میں قبول کرتے؟ اس کا جواب تھا نہیں۔ اسے بیٹے کے روپ میں آج تک قبول نہ کر پائے تھے تو اس نئے رشتے کا کیسے اعزاز بخشتے؟ بحالت مجبوری وہ کچھ کر نہیں پائے تھے، مگر وہ جانتا تھا اس کی حیثیت ان کے دلوں میں رتی برابر بھی تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایک مجبوری میں لیا گیا فیصلہ تھا، اپنی عزت بچانے کو اٹھایا گیا قدم، جس سے کوئی بھی دلی طور پر خوش نہیں تھا۔ اور ہانیہ، اس نے تو کبھی اس سے بات تک نہ کی تھی، اب زبردستی کا شوہر بنا کر اسے اس کے سر پر مسلط کر دیا گیا تھا، مگر یہ اسے کسی طور گوارا نہیں تھا۔ وہ تو ایک اشتا ہوا حیات خاندان کی خود سے نفرت محسوس کر کے خود کو ان سے بھی دور کر گیا تھا، پھر اس پر کیسے اچارہ داری قائم کر لیتا، یہ جان کر بھی کہ اس کے دل میں اس کے لیے محسوسات تو دور کی بات ہے، شاید عزت بھی نہیں ہے۔ تبھی تو پورا راستہ خود پر آئی اس ناگہانی آفت پر گریہ وزاری کرتی آئی تھی۔ اس سے محبت تو کرتا تھا مگر اپنی عزت نفس سے زیادہ نہیں۔ اسے دھتکارے یا بحالت مجبوری اپنے گلے میں پڑے توق کی مانند سمجھوتا کرے، دونوں صورتیں ہی ناقابل برداشت تھی۔ اس کے خاندان کی نظر میں ہونا ہو، اس کی اپنی نظر میں اس کی بہت عزت تھی جو اسے اس کی جانب کوئی بھی پیش قدمی کرنے سے روک رہی تھی۔ جس سے محبت ہو اس کی دھتکار سہنا بھلا کب آسان ہوتا ہے۔ اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھا، پورا وجود اکڑن و تھکن کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ اس وقت ایک پرسکون نیند کی اسے اشد ضرورت تھی۔ بیڈ پر سوئے وجود کو دیکھ ایک پل کے لیے وہ ساکت ہوا تھا۔ وہ پوری طرح سے کمبل میں لپٹی آنکھوں پر ایک بازو رکھ کے سو رہی تھی۔ آگے بڑھ کر وارڈروب سے کپڑے نکال کر شاور لیا، پھر واپس کمرے میں آ کر نماز ادا کی، جس کے بعد اعصاب ذرا سکون کی حالت میں آئے۔ بستر کی جانب بڑھنے سے پہلے لائٹ بند کرتے زیرو بلب روشن کیا گیا تھا۔ ملکہ جی اندھیرے میں وہ بیڈ کی ایک جانب سکڑ کر سوئی نظر آئی، دوسری جانب دراز ہوتے اس کی طرف پشت کی گئی۔ آنکھیں بند کرتے اس نے ہر سوچ کو ذہن سے جھٹک دینا چاہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادی متا چکا تھا۔ سوتے ہوئے بھی بے چینی و اضطراب اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ صبح 9 کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو غیر مانوس ماحول کو پہچاننے میں کچھ وقت لگا، پھر جیسے جیسے ذہن بیدار ہوا تو شعور کے دریچے بھی کھلتے چلے گئے۔ ذرا سا رخ موڑ کر کسی اور کی موجودگی کا احساس رہا، پھر نظر اس چہرے پر ٹھہر گئی جو کل تک صدیوں کے فاصلے پر تھا اور آج اتنا قریب تھا کہ ہاتھ بھر کی دوری تھی۔ یہ اس کے لیے بھی انہونی ہی تھی۔ بغور اس کا چہرہ دیکھا جو چت لیٹا ہوا تھا، روم میں اے سی کی وجہ سے خنکی سی تھی اور وہ بنا کمبل کے پڑا تھا۔ شاید وہ موسموں سے بھی بے پرواہ ہو گیا تھا۔ اسے ہمیشہ اس سے ہمدردی رہی تھی۔ منصور حیات کی اس کے لیے محبت سے پورا حیات خاندان واقف تھا۔ اپنے باپ کی دیکھا دیکھی وہ بھی کبھی اس سے نفرت نہیں کر سکی تھی، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ماں کے دل آزاری نہ ہو اس وجہ سے کبھی اس سے کوئی تعلق واسطہ رکھنا تو درکنار بات تک نہ کی تھی۔ اور اب جب ہر کسی نے ان کو برے وقت میں اکیلا چھوڑ کر اپنا پلہ جھاڑ لیا تو وہ سامنے آیا تھا، ہاتھ تھام کر اس مندھار سے باہر بھی نکالا ہے جسے انہوں نے ہمیشہ ٹھکرایا ہی تھا، جس کی ذات کو پسپا کیا گیا، جسے خاندان میں قبول ہی نہیں کیا گیا۔ تو کیا یہ بھی قدرت کا انصاف نہیں تھا؟ ان زمینی خداؤں کے لیے جو ذرا سی برتری پر دوسروں کو نیچا دکھانے میں جٹ جاتے ہیں۔ زندگی ایک دم سے طوفان کی زد میں آ گئی تھی۔ رات اس کا رویہ اسے باور کروا گیا، وہ اسے قبول نہیں کر پایا اور وہ جانتی تھی اس میں اس کا قصور تھا بھی نہیں۔ اتنے سال جو زہر اس کے اندر قطرہ قطرہ کر کے اونڈیلا گیا تھا، اس کے بعد اس نے بھری محفل میں ان کی لاج رکھ لی، یہ بھی غنیمت تھا بجا کے اس سے کوئی اور امید رکھنا۔ ہانیہ بیٹا وہ بہت اچھا ہے اور میرا کامل یقین ہے بیٹا
تو تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ تمہارے حوالے سے وہ ہمیشہ میری فرسٹ چوائس رہا ہے، مگر تمہاری امی کے رویے کو دیکھ کر کبھی یہ بات زبان تک نہیں لا سکا۔ جانتا تھا وہ کبھی رضامند نہیں ہوگی، اس کے ساتھ پہلے ہی بڑی زیادتی ہوئی ہے، مزید کوئی تکلیف اسے دینے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا، مگر اب میری بیٹی نے سمجھداری دکھانی ہے۔ ہو سکتا ہے اسے کچھ وقت لگے اس رشتے کو ماننے میں، مگر میری بیٹی نے سمجھ بوجھ سے کام لینا ہے۔ اب اس رشتے کی ڈور تمہارے ہاتھ میں ہے بچے، تمہارا حسن اخلاق اور رویہ ہی اب اس کی سمت کا تعین کرے گا۔ نکاح کے بعد برائڈل روم میں جب وہ اکیلی تھی تب اس کے پاس آ کر منصور حیات نے یہ الفاظ کہے تھے اور اس نے اپنے زردار آنچل کے پلو سے جیسے ان کے لفظ لفظ کو باندھ لیا تھا۔ وہ جانتی تھی آئندہ اس کی ہمراہی میں سفر آسان نہیں ہوگا، عرصہ تو اسے بھی نارمل ہونے میں لگے گا، اسے خود ہی کوشش کرنی ہوگی، ہو سکتا ہے اس سے بھی بدزن ہو۔ اب اسے اپنے بل بوتے پر اسے اپنا بنانا تھا اور وہ یہ کوشش ضرور کرے گی۔ اس کے باپ کا انتخاب تھا جو کسی صورت غلط ہو ہی نہیں سکتا تھا، بس اسے ذرا صبر سے کام لینا ہوگا۔ وہ فطرتاً سلجھ طبیعت کی تھی، عاجز اور بے زر سی، حالات کے مطابق خود کو جلدی ڈھال لینے والی، کبھی ہار نہ مان کر آگے بڑھ لینے والی۔ اب اس کی یہی خصوصیات ہی اس کا اس سفر میں زیادہ راہ ثابت ہونے والی تھی۔ آہستگی سے اٹھ کر وہ واش روم گئی، کچھ دیر بعد گیلے چہرے کے ساتھ باہر آئی تو اب کی بات وہ کروٹ کے بعد سو رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اس تک آئی اور احتیاط سے پاس پڑا کمبل اس کے لمبے چوڑے وجود پر ڈالا۔ پلٹتے ہوئے بیڈ سائڈ ٹیبل پر دھرے فوٹو فریم نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی۔ تیمور حیات ان کے دیوانے ہوئے دنیا سے ٹکر لے گئے تھے تو اس میں کوئی مصائقہ نہیں تھا، وہ تھی ہی اس قابل کہ انہیں چاہا جاتا۔ اس چہرے پر سجا نور ان کی معصومیت و پاکیزگی کا گواہ تھا۔ تیمور حیات جیسے وجاہت کا شاہکار کہا جاتا تھا، ان کے پہلو میں کھڑی وہ چاند سے روشن چہرے کے ساتھ مسکرا رہی تھی اور ان کی چمکتی بڑی بڑی بادامی آنکھیں اس مسکراہٹ کا ساتھ دے رہی تھی۔ بے اختیار اس کی نگاہ بیڈ پر سوئے وجود پر گئی۔ اس کی بند آنکھیں بھی تو ایسی ہی تھی، ساحر سی، مقناطیسی کشش رکھنے والی۔ اس نے سبھی نقوش تیمور حیات سے چرائے تھے، مگر وہ آنکھیں مہر حیات کے سے تھے۔ آرام سے تصویر واپس رکھتی اور خود آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ ابھی تک برائڈل ڈریس میں تھی، ملبوس تھی پچھلے 15 گھنٹوں سے اس بھاری کامدار جوڑے کو پہنے ہوئے، اور اب اسے شدید الجھن ہونے لگی، مگر ناچار اسے ابھی انتظار کرنا تھا شاہزیر کے اٹھنے کا، کیونکہ اس کا سوٹ کیس وہ رات گاڑی سے نکال کر لایا ہی نہیں تھا۔ مگر اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، آدھا گھنٹہ ہی اسے وہاں بیٹھے گزرا ہوگا جب اس کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی اور ساتھ ہی اس نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولی۔ سامنے ہی صوفے پر بیٹھی ہانیہ کو دیکھ کر اس کی ساری نیند لمحے کے 1000ویں حصے میں اڑن چھو ہوئی اور وہ سرا سے اٹھ کر بیٹھا۔ ہانیہ جو اسے بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی، اسے یوں اٹھتا دیکھ کر جزبز ہوتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ذرا توقف سے وہ اٹھا، وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گیا۔ ہانیہ لمحاس ہی ہو کر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا تو ابھی بھی انتظار باقی تھا۔ 20 منٹ کے بعد جب وہ باہر آیا تو اس نے تشکر کا سانس لیا۔ صوفے سے اٹھ کر اب وہ الفاظ ترتیب دے رہی تھی اسے مخاطب کرنے کے لیے۔ وہ کوئی دبو قسم کی لڑکی ہرگز نہیں تھی، بہت پر اعتماد سی تھی، مگر اس وقت شدید نروس لگ رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بال بناتا ہوا آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھ رہا تھا، جو نظریں ہاتھوں پر جمائے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ خود پر پرفیوم اسپرے کرتا وہ اس کی جانب گھوما۔ وہ ابھی تک لہنگے میں گھوم رہی تھی، اسے تعجب ہوا۔ آپ نے چینج نہیں کیا ابھی تک؟ ان کی ازدواجی زندگی کا پہلا جملہ جو ہانیہ نے اس کے منہ سے سنا تھا۔ وہ چونک کر چہرہ اٹھائے سے دیکھنے لگی جو حیرت زدہ سا استفسار کر رہا تھا۔ میرا سوٹ کیس گاڑی میں ہے، ٹھہری ہوئی متوازن آواز میں جواب آیا تھا، اور شاہزیر کو پہلی بار اپنی غفلت کا احساس ہوا۔ بے اختیار اس نے ہاتھ سے ماتھے کو چھوا تھا۔ آئی ایم سوری، میرا دھیان ہی نہیں گیا اس کی طرف، میں ابھی لے کر آتا ہوں، شرمندگی سے بولتا ہوا جلدی سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد اوباما اس کے سامان کے واپس آن موجود تھا۔ لیجیے اب آپ چینج کر لیں، میں ناشتے کا بندوبست کرتا ہوں۔ سوٹ کیس اس کے آگے رکھتے وہ پھر سے غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے اس نے نیچے بیٹھ کر اپنے سامان میں سے ایک خوبصورت سی گرین فراک منتخب کی اور جلدی سے واش روم کی جانب دوڑ لگائی۔ شاور لے کر ڈریس چینج کرتی مگن سی باہر آئی، اب قدرے بہتر حالت تھی۔ ٹاول اسٹینڈ پر تولیہ پھیلا کر مڑی تھی، صوفے پر ہی وہ بیٹھا موبائل پر مصروف تھا، اس کی جانب ایک نگاہ کر کے واپس جھکا لی تھی۔ کمر تک آتے کھلے نم بال اور روشن چمکتا چہرہ اس وقت کچھ اور بھی شاداب لگ رہا تھا۔ دوپٹہ اچھے سے پھیلائے ہوئے وہ آگے بڑھی تھی۔ ناشتہ کر لے، منصور چاچو کی کال آئی تھی، وہ لوگ آ رہے ہیں کچھ دیر میں۔ کافی کا سپ لیتا وہ سرسری سا نگاہ اس پر ڈال کر پھر سے فون پر بزی ہو چکا تھا۔ ہانیہ نے سر ہلا کر سامنے ٹیبل پر رکھی ٹرے کو دیکھا، فرائی ایگ، ٹوسٹ، مایونیز اور چائے۔ اس کی بھوک چمک اٹھی، کل دوپہر سے اب تک حلق سے سوائے پانی کے کچھ نہ اترا تھا۔ ایک نظر صوفے پر ڈالی جہاں وہ بھی بیٹھا تھا، کچھ دیر الجھن کا شکار ہوتے بالآخر وہ ٹرے اٹھا کر بیڈ پر آ گئی، ٹانگیں نیچے لٹکائے ترچھی سی بیٹھی
ٹرے سامنے رکھ کر وہ ناشتے میں مشغول ہو چکی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کے اس اقدام کو شازیہ نے کنکھیوں سے دیکھا تھا۔ اسے حیات ولا آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ اتنے عرصے میں سمینہ پھپھو اور غفور تایا واپس جا چکے تھے۔ طاہرہ حیات کی چپ ابھی تک نہیں ٹوٹی تھی، لیکن منصور حیات مطمئن دکھائی دیتے تھے۔ ہانیہ کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی ملال نظر نہیں آتا تھا، جس میں ان کے اطمینان میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ شادی کے اگلے دن شازیہ آفس ورک کے سلسلے میں کراچی گیا تھا۔ اس کی ابھی تک واپسی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا شیڈول کیونکہ پہلے سے طے شدہ تھا، اب عین وقت پر کوئی تبدیل نہیں کی جا سکتی تھی۔ منصور حیات سے اس نے معذرت طلب کی تھی اور اس کی مجبوری کو سمجھتے انہوں نے بھی بخوشی سے روانگی کا عندیہ دے دیا تھا۔ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی بے دھیانی سے چینل سرچ کر رہی تھی جب منصور حیات وہاں آئے اور ساتھ والے صوفے پر براجمان ہو کر اسے آواز دی۔ اپنے ہی خیالوں میں مگن پہلے تو وہ چونکی، انہیں دیکھ کر مسکرا دی۔ تمہارا کانٹیکٹ ہوا شازیہ سے؟ کب واپسی ہے اس کی؟ براہ راست اس کی جانب دیکھ کر پوچھنے لگے تو ہانیہ گڑبڑا گئی۔ انہیں کیا بتاتی کہ گزرے دنوں میں اس کی ایک بار بھی اس سے بات نہیں ہو پائی۔ اس کے پاس تو ابھی تک اس کا نمبر ہی موجود نہیں تھا۔ پتہ نہیں ابو، میری اس بارے میں اسے بات نہیں ہوئی، گول مول سا جواب دے کر جیسے اس نے اپنا بھرم رکھا۔ منصور حیات بھی جیسے سمجھتے ہوئے زیادہ کرید نہیں رہے تھے۔ چلو بھائی، ابھی صاحبزادے کی خبر لیتے ہیں ذرا، ہلکے پھلکے سے انداز میں بولتے ہوئے جیب سے موبائل نکالنے لگے۔ اگلے چند لمحوں میں وہ واقعی اس سے بات کر رہے تھے۔ ہانیہ کا دل تو جیسے اس کے کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ باتوں باتوں میں سے کچھ دیر پہلے بولے جھوٹ کا پول نہ کھل جائے۔ گھبراہٹ کے مارے سے یہ بھی نہیں سنائی دیا کہ دونوں کے مابین کیا بات چیت ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ الوداعی کلمات کہتے اس کی جانب مڑے تو بڑی مشکل سے خود کو پرسکون ظاہر کرتی وہ انہیں دیکھنے لگی۔ اپنی جانب سے کوئی نئی پریشانی وہ انہیں دینے کی روادار ہرگز نہ تھی، وہ بھی اس صورت میں جب ان کی بے پناہ امیدیں شازیہ سے جڑی تھی۔ کل شام تک واپسی ہے انشاءاللہ، سرسر سے انداز میں بتاتے وہ موبائل جیب میں رکھ رہے تھے، پھر سیدھے ہو کر بیٹھے۔ ہانیہ بیٹا، کسی بھی رشتے کو سمجھنے اور اس کو مضبوط کرنے میں باہمی بات چیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مان دینا، کبھی کبھار حق دعوے کے ساتھ ایک دوسرے کے معاملات میں چھوٹی موٹی دخل اندازی رشتوں کا حسن بڑھاتی ہے، اور اگر رشتہ قریبی ہو تو سامنے والے کی پہل کا ہی انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا جھک کر خود سے کوشش کرنے سے اگر نتائج اچھے نکلے تو گھاٹے کا سودا یہ بھی نہیں۔ چہرے پر مہربان سے مسکان اور لفظوں میں متانت، وہ کسی مخلص دوست کی طرح اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں بہت کچھ سمجھا رہے تھے، اور وہ ان لفظوں میں چھپے مفہوم کو اچھے سے سمجھتے ہوئے سر ہلا گئی۔ کیا آ رہا ہے ٹی وی پر؟ بہت عمدگی سے بات بدلتے وہ اب سامنے اسکرین کو دیکھ رہے تھے اور پھر دونوں ٹی وی کی جانب متوجہ، ساتھ میں وہ ڈاکومنٹری فلم دیکھنے لگے۔ ساتھ ساتھ باتوں کا سلسلہ بھی جاری و ساری تھا۔ امی، میں کچھ ہیلپ کروں؟ اور جب سے آئی تھی طاہرہ نے اسے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا تھا۔ ابھی بھی وہ بور ہوتی کچن میں آئی، وہ شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ نہیں بیٹا، بس ہو گیا ہے، تم رہنے دو، ویسے بھی کوئی دیر کی بات ہے، پھر تو تم چلی جاؤ گی۔ نظریں چراتے ہوئے بولی تو آواز میں پہلے والا رعب و دبدبہ مفقود تھا۔ ہانیہ سمجھ رہی تھی پچھلے ایک ہفتے میں وہ کوئی 1000 بار اس سے معافی مانگ چکی تھی۔ اسے افسوس ہوا تھا ان کی اس حالت پر۔ ان کو دونوں شانوں سے تھام کر اپنی جانب رخ کرتے ان کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ امی پلیز اس طرح تو نہ کرے، آپ کو ایسے دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اور جو ہوا سب نصیب میں ایسے ہی ہونا لکھا تھا، پھر آپ کیوں خود کو اذیت دے رہی ہے؟ اس کی آواز روند گئی تھی۔ اس نے ماں کو ہمیشہ مضبوط اور سر اٹھائے دیکھا تھا، اب یہ شکست پائی اسے کسی نشتر کی طرح لگ رہی تھی۔ طاہرہ حیات کی آنکھیں چھلک اٹھی۔ میرا قصور یہ ہے ہانیہ کہ میں نے زہرا آپا پر بھروسہ کیا اور انہوں نے میری بہن ہو کر بھی میری اولاد کے لیے اتنا غلط سوچا۔ چلو اگر ابرار نے چھپ چھپا کر سب کیا ہوتا تو میں مان لیتی ان کی غلطی نہیں ہے، مگر وہ تو سب جان کر بھی تمہیں اس عذاب میں دھکیل رہی تھی۔ انہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا کہ وہ سالوں پہلے ہوئی خود کے ساتھ زیادتی کو یوں بدلہ لینا چاہ رہی تھی؟ مگر تمہیں کیوں چنا بیٹا؟ تم تو میری بیٹی تھی نا۔ انہیں ایک بار بھی احساس نہیں ہوا کہ ان کی خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا؟ ہر بار منصور کے سامنے ڈٹ گئی میں، شاہزر کو کبھی اپنایا تک نہیں، اور انہوں نے مجھے یہ صلہ دیا۔ ٹوٹی ہاری سی طاہرہ حیات کے دل کا غبار آج باہر نکل آیا۔ رو رہی تھی اور انہیں یوں پسپا ہوئی حالت میں دیکھنا ہانیہ کے لیے مشکل ترین تھا۔ انہیں اپنے گلے لگاتے ان کی پشت کو سہلاتی دلاسا دے رہی تھی۔ بس امی پلیز روئے تو مت، دیکھے کچھ برا ہوا تو نہیں نا؟ اللہ پاک نے وقت رہتے سب ٹھیک کر دیا، مدھم آواز میں انہیں سمجھا رہی تھی۔ بہت دیر بعد رو کر دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو اس سے الگ ہوتے پلوں سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اللہ کا انصاف دیکھو ہانیہ، نے تمہارا مقدر کس کے ساتھ جوڑا؟ اب میں شاہزر کا سامنا کس منہ سے کروں گی بیٹا؟ ساری عمر اسے بے نام و نشان ہونے کا تانا دیتی رہی، جس نے اپنے نام کی چادر سے تمہارا کھلا سر ڈھانپا، اور اب تمہارے حوالے سے جب اس کے روبرو آؤں گی تو کیا کروں گی؟ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔
حد درجے لاچاری اور شرمساری کے حصار میں گری و مسترب دکھائی دے رہی تھی۔ آپ بس پرسکون ہو جائیں امی، وہ بہت اچھے ہیں، مجھے کسی بات کا ذکر تک نہیں کیا انہوں نے۔ آپ بس، سب ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑا وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی وہ کیا کہہ کر انہیں تسلی دے۔ ان کی بات بھی تو سچ تھی، کل تک جسے قدموں کی دھول سمجھ رکھا تھا، آج ایک دم سے جان سے پیاری بیٹی کا شوہر بن بیٹھا تھا۔ اس ناطے اس کی عزت و تکریم بھی بڑھ گئی تھی، جسے اتنے سالوں قابل عزت سرے سے گردانا ہی نہیں، جب بھی سامنا ہوا تھا ہمیشہ ذلیل ہی کیا، اور اب اسے ایک نئی حیثیت سے قبول کرنا ان کے لیے دوہری اذیت کا باعث تھا۔ شرمساری تھی جو کہ بڑھتی جا رہی تھی، ندامت تھی جس کا کوئی انت نہ تھا۔ وہ دھاڑی مار مار کر رونا چاہتی تھی، مگر ہانیہ کا پریشان چہرہ انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ منہ پر ہاتھ پھیر کر پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے دیکھ کر سر ہلا گئی۔ ہانیہ بھی بے دلی سے مسکرا دی۔ مغرب سے کچھ پہلے وہ حیات ولا میں موجود تھا۔ منصور حیات ہمیشہ کی طرح اس کے استقبال کے لیے پوش میں کھڑے تھے، گرم جوشی سے اس سے بغل گیر ہوتے، اس کا حال احوال پوچھ رہے تھے۔ لاؤنج بیٹھے انہیں چند پل ہی گزرے تھے، کچن سے ہانیہ بما کولڈ ڈرنک کی برآمد ہوئی تھی۔ اسکائی بلو کلر کی سادہ سی کرتا شلوار، سر پر اچھے سے جمے دوپٹے میں وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ آہستگی سے سلام کرتی اس کی جانب ٹرے بڑھائی تھی۔ سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتا وہ گلاس اٹھا چکا تھا۔ خود وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر منصور حیات کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے کن آنکھیوں سے شاہزیر نے اس کو دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ فقط 8 دن کی بیاہتا ہے۔ بنا کسی بھی آرائش و زیبائش کے وہ اسے شادی سے پہلے والی ہانیہ ہی لگ رہی تھی۔ ہاتھوں پر مہندی کے میٹھے میٹھے نقوش دیکھ کر پہلے سے جلا دی اور سلگ اٹھا۔ یہ مہندی بھی تو کسی اور کے نام کی تھی، اور اگر میری جگہ ابرار ہوتا تو؟ بس یہی وہ سوچتی جس کے آگے وہ بے بس ہو جایا کرتا تھا۔ اس کا سانس لینا دشوار ہو جایا کرتا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ خود کو اس زہریلی تلخ حقیقت سے آنکھیں چرانے پر مجبور نہیں کر پایا۔ اب بھی دل گرفتہ سا ہوتا، اب بمشکل کولڈ ڈرنک ختم کرتے گلاس سینٹر پر رکھا تھا۔ اس دوران منصور حیات سے ہلکی پھلکی گفتگو بھی جاری تھی، جبکہ ہانیہ بس ایک بھلی سی مسکان کے ساتھ خاموش بیٹھی انہیں سن رہی تھی۔ تبھی طاہرہ حیات وہاں آئی۔ انہیں دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا، اور جم تو وہ بھی اپنی جگہ اسے دیکھ کر گئی تھی۔ اٹھ کر انہیں سلام کیا تھا، جس کا آہستگی سے جواب دیتے وہ وہاں سے گزر کر کچن کی جانب گئی۔ منصور حیات اور ہانیہ نے بھی ان کو دیکھا تھا، اور شاہزیر واپس بیٹھتا وہ دنگ رہ گیا۔ یہ وہ طاہرہ چچی تو نہیں تھی جنہیں وہ جانتا تھا، جن کی ذات میں ایک غرور اور رونق ہوا کرتی تھی، جن کی آنکھیں اسے دیکھ کر شعلے برسانے لگتی تھی تو زبان سے نکلے طنز کے تیر اس کا سینہ چھلنی کر دیا کرتے تھے۔ آج وہ نادم سی جھکی آنکھوں اور ہونٹوں کا کفل اسے بے کل کر گیا۔ وقت اور حالات انسان کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ دل پر پڑا بوجھ کچھ اور سوا ہوا تھا کہ کبھی اتنی تکلیف ان کی نفرت سہتے نہیں ہوئی تھی جتنی آج انہیں یوں شکستہ حال دیکھ کر ہو رہی تھی۔ ماحول میں بوجھل سی خاموشی چھا گئی جسے اسی کی آواز نے توڑا تھا۔ چاچو اب اجازت دے، بہت تھکا ہوا ہوں، گھر جا کر آرام کروں گا۔ مزید وہاں بیٹھنا دشوار ہونے لگا تو بول اٹھا۔ منصور حیات اسے روکنا چاہتے تھے، مگر اس کی حالت دیکھ کر واقعی لگتا تھا اسے آرام کی ضرورت ہے۔ ویسے تو میں چاہ رہا تھا کھانا کھا کر ہی تم لوگ جاتے، مگر تم تھکے ہوئے ہو، اس لیے روکوں گا نہیں۔ ہانیہ بیٹا جاؤ، اپنی چیزیں لے آؤ۔ اسے کہتے ساتھ ہانیہ کو مخاطب کیا تھا۔ میں بیگ لے کر آتی ہوں۔ اس کی طرف دیکھ کر بنا مخاطب کیے کہتی وہ اوپر چلی گئی۔ انہیں چھوڑنے باہر منصور حیات کے ساتھ طاہرہ بھی آئی تھی۔ ہانیہ کو گلے لگایا تھا، جبکہ شاہزیر کو وہ لاکھ کوشش کے باوجود زبان سے اللہ حافظ بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ منصور حیات نے دونوں کو خوش دلی سے مل کر رخصت کیا تھا۔ ہانیہ پلیز آپ رہنے دیں، میں خود کر لوں گا۔ اسے اپنی شرٹ پریس کرتے دیکھ وہ الجھن زدہ سا اسے روک گیا۔ لیکن کیوں؟ چہرے پر دوستانہ مسکان لیے وہ بنا ہاتھ روکے ایک نظر اس کے خفا سے چہرے پر ڈالتی مصروف سی بول رہی تھی۔ اس کے انداز شاہزیر کو چونکا رہے تھے۔ کوئی اتنی جلدی کیسے سمجھوتے کی راہ پر یوں آسانی سے چل سکتا ہے؟ شاید نہیں، یقیناً ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا اب۔ اسے دیکھتا وہ بیزار ہوا تھا، کیونکہ میں اپنے کام خود کرنے کا عادی ہوں۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ ہانیہ کا ہاتھ رکا تھا۔ سر اٹھا کر دروازے کے فریم میں کھڑے اس شخص کو دیکھا، جو اب اپنی اس بے رخی کے ساتھ بھی اپنا سا لگنے لگا تھا۔ لیکن تب آپ اکیلے تھے، اس لیے سب خود کرتے تھے، مگر اب میں موجود ہوں یہ سب کرنے کے لیے، کندھے اچکا کر کہتی ہوئی پر اعتماد لگ رہی تھی۔ اپنے لفظوں سے اسے بہت کچھ باور کرانا چاہ رہی تھی، جس سے اب تک وہ نظریں چرا رہا تھا۔ اب بھی لاجواب ہوا، بنا کچھ کہے وہاں سے ہٹ گیا تو ہانیہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ پچھلے 10 دن سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو مختصراً سا جواب محصول ہوتا۔ اس کا رویہ بھی لیا دیا سا تھا، اس کی ہر ضرورت کا بنا کہے
خیال رکھتا تھا مگر بھولے سے بھی کسی اپنائیت یا بے تکلفی کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ گھر میں ایک ملازمہ کا بندوبست بھی کر دیا تھا، وہ خود سے اس کے کام کرنے کی کوشش کرتی تھی، اس سے بھی بات جب کبھی کرتی تو پہل خود ہی کرتی تھی، مگر وہ تھا کہ اپنے خول سے باہر آنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اسے یوں جاتا دیکھ کر دل محسوس کر رہ گئی تھی، پھر جیسے ہر سوچ ذہن سے جھٹک کر وہ جلدی سے ہاتھ چلاتی، اس کی شرٹس ہینگ کرتی، ان کو وارڈروب میں لٹکائی اور خود کچن کی جانب راہ لی۔ وہ عموماً کھانا ملازمہ ہی بنایا کرتی تھی، مگر آج خلاف معمول شاہ زر گھر جلدی آ گیا تھا تو وہ خود کچھ خاص بنانا چاہتی تھی، پر اسے کھانے میں پسند کیا تھا یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ خود سوچ کر منصور حیات کو کال ملائی تھی۔ السلام علیکم ابو، کیسے ہیں آپ؟ کال ریسیو ہوتے ہی خوشگوار آواز بولی تھی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، میں الحمدللہ بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو؟ اس کی آواز موجود کھنک انہیں سرشار کر گئی۔ میں بھی ٹھیک ہوں ابو، آپ سے ایک کام تھا۔ دراصل میں آج شاہزر کی پسند کی کوئی ڈش بنا کر انہیں سرپرائز دینے کا سوچ رہی تھی، پر مجھے تو ان کی پسند کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر ان سے پوچھوں گی تو سرپرائز نہیں رہے گا، بے چارگی سے کہتی۔ اس نے بات اس انداز میں کی تھی کہ بھولے سے بھی منصور حیات کو ان کے بیچ کے تناؤ کی بھنک تک نہ پڑی تھی، بلکہ تو بیٹی کو اپنے گھر گرہستی میں خوش دیکھ پرسکون ہو گئے تھے، لیکن اس کی بات پر ہلکا سا تبسم اس کے لبوں پر بکھرا تھا۔ تو بیٹا جی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں بتاتا ہوں نا، صاحبزادے کو کھانے میں کیا پسند ہے۔ انہیں شک بھی نہیں ہوا تھا اور اس کا کام بھی ہو گیا۔ ہانیہ نے سکھ کا سانس لیا اور یوں یہ مسئلہ بھی حل ہوا۔ کچھ دیر اور ان سے باتیں کرتی وہ کچن میں آئی۔ ملازموں کو ہدایت جاری کرتی وہ چاک بستی سے کام کر رہی تھی۔ ٹیبل سجا کر ایک نظر سب دیکھ مطمئن سی وہ وہاں سے اسٹڈی روم کی طرف آئی۔ دروازہ ہلکے سے نوک کرتے ذرا سا سر اندر کیا، وہ آواز پر اسی جانب متوجہ تھا۔ کھانا لگا دیا ہے، آ جائیں کہہ کر بنا اس کے جواب کا انتظار کے الٹے قدموں واپس ہو لی تھی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا۔ کھانے نکالنے کو ہاتھ بڑھاتے دیکھ وہ خود اسے سرو کرنے لگی۔ وہ ہونٹ بھیج کر ہاتھ پیچھے کھینچ گیا۔ پالک گوشت اور فروٹ ٹرائفل دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات نے ہانیہ کو مزہ دیا، جسے ساری محنت وصول ہو گئی ہے۔ آج میں نے خود کھانا بنایا ہے، اس نے مسکرا کر جسے خاص طور پر بتایا تھا۔ شاہزر نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کھانے میں مشغول ہو گیا۔ ہانیہ ہاتھ روکے اسے دیکھ رہی تھی، دل کے کسی کونے میں خواہش انگڑائی لے رہی تھی، شاید وہ اب تعریف کرے گا، مگر اسے سر جھکا کر کھاتے دیکھ اس کا دل بجھا تھا۔ شاہزر نے ذرا کہ ذرا اس کی جانب دیکھا تھا، ابھی تک ایسے ہی بیٹھی تھی۔ آپ بھی شروع کیجیے ہانیہ، نرم سی آواز میں سے کہتا وہ واپس اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ اس کے لہجے میں اس کے لیے خیال تھا مگر اپنائیت کا احساس ندارت۔ ہانیہ بے دلی سے اپنی پلیٹ میں سالن نکالنے لگی۔ کھانا کھا کر بنا کچھ کہے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اسے یوں جاتا دیکھ اسے دکھ ہوا، پر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو تسلی دی۔ فی الحال اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کے ہاتھ کا بنا کھانا اس نے اس قدر غربت سے کھایا تھا۔ کوئی بات نہیں جناب، دیکھتے ہیں آپ کی بے رخی کی یہ دیوار کب تک ہمارے درمیان حائل رہتی ہے۔ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی تو میں بھی نہیں۔ مسکراتے ہوئے وہ اب دل جمعی سے کھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ صبح آفس کی تیاری کرتے وقت وہاں موجود رہتی تھی، اس کی لاکھ نہ کے باوجود اس کی تیاری میں مدد کرواتی تھی اور وہ صرف اسے روکتا رہ جاتا۔ اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا جب اچانک ہی وہ اپنا ٹیمپر لوز کر گیا۔ اسٹاپ اٹ ہانیہ، اٹس انف ناؤ۔ اسے اپنے شوز اٹھاتا دیکھ اس کے ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ ہانیہ اس دھاڑ پر جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ آپ کو ایک بات کی کہی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ منع کر رہا ہوں نا میں آپ کو یہ سب کرنے سے۔ اب کی بار میں آپ کو آخری بار سمجھا رہا ہوں، میرا کوئی بھی کام کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ سرد سپاٹ سی آواز میں بولتا ہوا اس کے ہاتھ سے جھپٹنے کے انداز میں اپنے شوز لیے۔ ہانیہ بے یقین نظروں سے اس کا یہ جارحانہ انداز ملاحظہ کر رہی تھی جو اس کے لیے بالکل ناآشنا تھا کہ سہمی ہوئی آنکھوں میں نمی کی تہ اتر آئی، جسے نظریں چراتے وہ سرد سے ننگے پاؤں ہی جوتے ہاتھ میں اٹھائے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کا سکتہ ٹوٹا، جس کے ساتھ آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر گال پر لڑھکتا چلا گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی چلی گئی، آنکھوں سے آنسو متواتر بہ رہے تھے۔ وہ کمزور نہیں تھی مگر شخص کی بے رخی اسے آہستہ آہستہ توڑ رہی تھی۔ اپنے لرزتے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر وہ بے آواز رو رہی تھی۔ وہ صبح اسے ڈانٹ تو آیا مگر اس کے بعد سارا دن اس کے اپنے ذہن اور دل پر کثافت طاری رہی۔ تصور کے پردے پر بار بار دو سہمے بے یقین سے خوبصورت نین جھلملا رہے تھے، اس کی بے سکونی کا باعث بن رہے تھے۔ پورا دن اس کا دھیان اس کی طرف لگا رہا۔ رات کو گھر تھوڑا لیٹ واپس آیا۔ پہلی بار اسے اپنا انتظار کرتی کہیں دکھائی نہیں دی، حیرت ہوئی۔ وہ بھلے اس بات کا اقرار نہیں کرتا تھا مگر یہ سچ ہے کہ اس کے وجود کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ملازمہ نے اس سے آنے پر کھانے کا پوچھا تھا۔ یہ ذمہ داری بھی ہانیہ نے اپنے سر لے لی تھی۔ ملازمہ کو کھانا لگانے کا کہہ کر وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا جب اس آواز نے
اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ صاحب جی، بی بی جے کے لیے بھی کھانا لگاؤں؟ اور اس سوال پر وہ چونکا تھا۔ دل کی حالت سے گھبرا کر وہ اتنی دیر سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑاتا رہا تھا۔ انہوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ جواب میں ملازمہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ تو آج صبح سے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ کھانے میں کیا بنانا ہے پوچھنے گئی تو کہا جو دل چاہے وہ بنا لو۔ انہوں نے تو دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، وہ سادگی سے بتا رہی تھی۔ اور یہ سن کر شاہزر کا دماغ بھگ سے اڑا۔ ٹھیک ہے، آپ کھانا لگائیں، ہم دونوں ابھی آتے ہیں۔ اپنا لہجہ نارمل رکھ کر کہہ کر وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنے کمرے تک آیا۔ دروازہ کھول کر جو ہی اندر قدم رکھا، سامنے صوفے پر وہ اس کو پرسکون انداز بیٹھی کسی کتاب کے مطالعے میں مگن نظر آئی۔ اس کے آنے کا معلوم ہونے کے باوجود بھی اس نے سر اٹھایا تھا اور نہ ہی ہمیشہ کی طرح اس پر سلامتی بھیجی تھی، یعنی کہ ناراضگی کا کھلم کھلا اظہار کیا گیا۔ اور شاہزر جو کبھی اس کی توجہ پر نالا ہوتا تھا، اب اس کی یہ بے اعتنائی بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہانیہ، کیا تماشا ہے؟ آپ کیوں جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہی ہے؟ اس کے سر پر پہنچ کر وہ زچ ہوا کہہ رہا تھا۔ جواب میں نہ تو اس نے اس کی جانب نگاہ کی اور نہ ہی منہ سے کچھ بولا۔ ہنوز سر جھکائے نگاہیں اپنے ہاتھ میں پکڑی کتاب پر مرکوز کیے رہی تھی، جیسے اس کے علاوہ کوئی اور کام وہاں موجود ہی نہ ہو۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی توجہ اپنی جانب نہ ہوتے دیکھ وہ اس کے ہاتھ سے کتاب جھپٹ چکا تھا، جس پر ہانیہ نے حیران ہو کر نگاہ اوپر کی۔ تب کے مارے سرخ پڑے چہرے پر تنے ہوئے نقوش لیے اسے گھور رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے وہ ڈری تھی، لیکن پھر اگلے ہی پل اپنے ازلی اعتماد کے ساتھ گویا ہوئی تھی۔ اب کیا کیا ہے میں نے؟ حیران ہوتی نہ سمجھی کے عالم بولی تو کچھ پلوں کے لیے وہ اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ پھر خود پر قابو پاتے گہرا سانس لیا۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ بڑے تحمل سے ٹھہر کر پوچھا گیا۔ دھڑکتے دل پر قابو پاتے بظاہر وہ پرسکون سی اٹھی، دونوں بازو سینے پر باندھے اس کے مقابل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی تھی۔ میری مرضی، جس طرح میں آپ کے کسی کام میں دخل اندازی کی مرتکب نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح آپ بھی میرے کسی عمل کے لیے مجھ سے باز پرست نہیں کر سکتے۔ بے خوفی سے ایک ایک لفظ آرام آرام سے ادا کرتے اپنی بات مکمل کر کے وہ اس کے پاس سے گزر کر آگے بڑھنا چاہتی تھی، جب اس کے بازو کو دبوچ کر اسے واپس پہلی پوزیشن میں کھڑا کرتا وہ اپنی ظاہر آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ گیا تھا۔ اس کا معمول سے تیز ہوا تنفس ہانیہ کے پیشانے سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ بالکل اس کے قریب کھڑا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کے لباس سے اٹھتی پرفیوم کی مہک کو بھی اپنے ارد گرد حصار بناتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ تب آپ مجھے یوں ایموشنلی بلیک میل کرے گی؟ شاید طنز کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پھوٹتی شعلہ بار شعاعیں اس کے چہرے پر پھیلی سرخی کا باعث بن رہی تھی۔ غصے میں اسے اس وقت اپنی پوزیشن کا بھی احساس نہیں ہوا تھا، مگر ہانیہ کے لیے اس کی اس قدر قربت پر اس وقت سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ کجا کہ اس کی کسی بات کا جواب دیتی، نظریں آپ ہی آپ شرم کے بار سے جھکتی شرٹ کے اوپری دو کھلے بٹنوں سے جھانکتے سینہ کے عین درمیان کالے دل پر اٹک گئی تھی۔ اسے یوں خاموشی سے اپنا نچلا لب کاٹتے دیکھ اس کا غصہ ذرا ٹھنڈا پڑا تھا۔ ہاتھ پکڑ کر کھینچنے کے انداز میں اسے اپنے ساتھ لے کر نیچے آیا۔ اب کی بار ہانیہ نے بھی کوئی مزاحمت نہیں دکھائی، وہ چپ چاپ آرام سے اس کے ساتھ کھینچی چلی آئی۔ ملازمہ کو دیکھ کر شاہزر نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا، جو کھانا ٹیبل پر جا کر انہی کی آمد کی منتظر تھی۔ کھانا ٹیبل پر سجا کر ہونا چاہیے تھا۔ کھانا ٹیبل پر سجا کر انہی کی آمد کی منتظر تھی۔ ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتی ہے، اس کے کہتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی تو کچن میں جا کر سنک میں ہی ہاتھ دھو کر واپس آیا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا۔ اب آپ شرافت سے بیٹھ جائے۔ وہ نوز سر جھکائے اپنے ہاتھ کے ناخنوں پر انگوٹھا پھیرتے کھڑی تھی۔ اس کی آواز پر واقع شرافت کو مظاہرہ کرتے بیٹھ گئی۔ شاہزی نے پہلے اس کی پلیٹ میں سالن ڈالا۔ اب خود کھانے کا تردد کریں گے یا نوالا بنا کر بھی میں ہی کھلاؤں؟ چہرے پر ہلکی سی مسکان لیے وہ کہہ رہا تھا، اور یہ صبح سے لے کر اب تک اس کے چہرے پر سجی پہلی مسکان تھی۔ ہانیہ اسے دیکھتے سٹ پٹا کر اپنی پلیٹ پر جھکی تھی۔ پہلے 15 منٹ میں وہ جس جرات کا مظاہرہ کر چکا تھا، کچھ بعید بھی نہ تھا کہ وہ اپنے کہے پر عمل کر جاتا۔ اس کی اس درجے فرمانبرداری پر شاہزب کو ہنسی تو بہت آئی، مگر وہ ضبط کر گیا۔ کھانے کے دوران دونوں میں کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ کھانا کھا کر اٹھا تھا، جاتے جاتے ایک لمحے کے لیے اس کے پاس رکا جو برتن سمیٹ رہی تھی۔ فارغ ہو کر ایک کپ کافی بنا دیجیے گا، میں اسٹڈی روم میں ہوں۔ اس کی پشت کو اس نے خوشی بھری حیرت سے دیکھا۔ اپنی اس پہلی کامیابی پر وہ مسرور تھی، جلدی ہاتھ چلانے لگی تھی۔ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا، اور پھر اپنی اس بات پر خود ہی ہنس پڑی۔ اس ہنسی کی جلترنگ نے اس گھر کے در و دیوار کو بھی مسرور کیا، جو ایک عرصے سے خوشیوں بھری ساعتوں سے محروم رہے تھے۔ شاہزر کا برتھ ڈے تھا۔ منصور حیات نے صبح صبح اسے کال کی تھی۔ ہانیہ کو بھی کچھ دن پہلے ہی اس کا ID کارڈ دیکھ کر معلوم ہوا تھا، اور تب سے وہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی اس دن کا۔ ابھی 2 دن پہلے امی کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی تو اس کے لیے ریسٹ واچ بھی گفٹ کے طور پر خریدی تھی۔ وہ آج
خاص اہتمام کرنا چاہ رہی تھی۔ پہلے اس نے سوچا تھا امی ابو اور وجدان کو بلا کر چھوٹی سی پارٹی ہی رکھ لے، پھر خود ہی یہ ارادہ ترک کر دیا۔ نہ جانے اسے یہ بات اچھی لگے نہ لگے، گھوما سی کیفیت میں بلا کر اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ خود اکیلے ہی اسے چھوٹا سا سرپرائز دے گی۔ کیک اس نے خود بیک کیا، اس کی پسند کا ڈنر بھی خود ریڈی کرتے، وہ بریانی کو دم پر ملازمہ کی ہدایت جاری کرتی خود تیار ہونے لگی۔ شاذر کی شام میں کال آئی تھی، وہ تھوڑا لیٹ آئے گا، اور یہ بھی کہ اس کے لیے اچھا ہو گیا تھا۔ پہلی بار وہ اتنے دل سے تیار ہوئی، لائٹ سا میک اپ کیے، بالوں کو سمیٹ کر ایک کندھے پر ڈالے، دوسرے کندھے پر جمع دوپٹہ، وہ نیوی بلو ایمبرائڈری کرتے اور وائٹ کیپری میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نیچے آ کر ملازمہ کو اس کے کوارٹر میں روانہ کرتے گھر کا اندرونی دروازہ بغیر لاک کیے، چھوڑے ٹیبل پر گلاب کی پتیوں کے درمیان سجا کیک اور ٹیبل کے اطراف دیے کی شکل کی جلتی کینڈلز ماحول کو خوش و خیز بنا رہی تھی۔ سب دیکھ کر مطمئن ہوتی دروازے کے پاس چکر کاٹ رہی تھی، اس کی گاڑی کا مخصوص ہارن بجا تھا۔ ہانیہ نے جھٹ سے لاؤنج کی لائٹس آف کی اور خود موبائل کی اسکرین روشن کرتی ٹیبل تک آئی۔ اب وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بس اس کی آمد کی منتظر تھی۔ کچھ ہی پلوں میں دروازہ کھلا تھا، باہر جلتی لائٹ سے روشنی کی مدھم سی لکیر اندر پڑی تھی۔ گھپ اندھیرا دیکھ اسے تعجب ہوا، آگے بڑھ کر دیوار پر ہاتھ مارتے لائٹس روشن کی، ماحول ایک دم روشنی میں نہا گیا اور شاذر کی آنکھیں بھی چنگیا گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہانیہ کی پرجوش خوبصورت سی آواز فضا میں گونجی۔ وہ چونکا، آواز کا منظر دیکھ وہ ورطۂ حیرت میں ڈوبا کھڑا تھا۔ سجی سونری سی ہانیہ اور یہ سب اہتمام ایک خواب جیسا ہی تو تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور اس کا دل اس کے گلابی ہونٹوں میں کھلتی مسکان میں ہی کہیں ڈول کر رہ گیا۔ ایک ٹرانس کی کیفیت میں وہ آگے بڑھا، ان پرشوق آنکھوں میں کئی جذبے معظم تھے۔ وہ ایک دم معمول سے زیادہ روشن ہوئی آنکھیں بہت عقیدت سے اس کے سبھی چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اس کی نظروں کا ارتکاز ہانیہ کے ہونٹوں پر شرمندگی سی مسکان دوڑا گیا۔ اس کی آنکھیں ان کان سے چمکتے نینوں کی تاب نہ لاتے جھکی تھی، اور یہ منظر کتنا روح پرور تھا۔ کوئی شاذر حیات کے دل سے پوچھتا، یہ خواب ہے تو بہت جان لیوا ہے، اور اگر حقیقت ہے تو انتہائی خوبصورت۔ اس کی کھوئی کھوئی سی گمبھیر بھاری آواز اور دلکش لہجہ ہانیہ کو گلنار کر گیا۔ ان آرزوں کے نیچے مومی کندیلیں روشن ہوتی انہیں اور دلکش بنا رہی تھی۔ شاذر مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنے ہی لمحے اس طلسم کی قید میں گزرتے چلے گئے۔ کیک کاٹے، ہانیہ کو اس بولتی خاموشی سے گھبراہٹ ہوئی، بے اختیار و مدھم آواز میں بول اٹھی، اور لمحوں کا وہ فصول چناک سے ٹوٹا۔ شاذر جیسے کسی خواب کسی کیفیت سے بیدار ہوا، وہ چونک کر اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹا گیا۔ چہرے پر کچھ دیر پہلے کی نرمی تلخی میں بدل گئی۔ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے عادت نہیں ہے ان سب چونچلوں کی۔ اس کی آواز یکلک سپاٹ و سرد سی ہوئی۔ ہانیہ اس کے بدلے انداز و آواز پر پریشان سے اسے تکنے لگی۔ میں تو بس ایسے ہی، اس کے انداز کی قطعیت سے گھبرا کر منمنائی۔ تھینکس، آپ نے اتنا سب کیا، پر آئندہ کچھ بھی کرنے کا تردد مت کریے گا۔ اس کے دلکش سجے سونرے سراپے پر سے نظریں ہٹاتا وہ دل کے اندر مچلتے فطری جذبات کے شور سے گھبراتا دو ٹوک انداز میں بول رہا تھا۔ ہانیہ کو خفت نے آ گھیرا، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، آپ کھا لیجیے گا، میرا سر درد کر رہا ہے، آرام کروں گا، پلیز ڈسٹرب مت کریے گا۔ روکھے سے لہجے میں بولتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا زینے چڑھتا چلا گیا۔ پیچھے ہانیہ حیرت و صدمے کے ملے جلے احساسات کے زیر اثر اسے گردن موڑ کر دیکھتی رہ گئی۔ تو جب بھی اس کی جانب ایک قدم بڑھاتی وہ 10 قدم کی مزید دوری بڑھا لیتا، اور یہ کھیل اب اسے تھکاتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ سامنے سجی ٹیبل اپنی بے وقتی پر ویسی کی ویسی سجی رہ گئی۔ ان کینڈلز کی مدھم پڑتی روشنی بھی افسردہ سی معلوم ہوتی تھی۔ اس سے پہر اچانک ہی موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ کالے بادلوں نے نیلے آسمان پر ڈیرے جمائے تھے۔ وہ بھی معمول کی نسبت جلدی آفس سے واپس آ گیا۔ گھر میں گونجتی ہانیہ کی پرمسرت ہنسی نے اس کا استقبال کیا۔ لاؤنج میں براجمان وجدان کو دیکھ کر اس کی خوشی کی وجہ معلوم ہو گئی۔ اسے آتا دیکھ وجدان اٹھا تھا۔ ہانیہ کے مسکراتے لب بھی سمٹ گئے۔ شاذر کی نگاہیں اسی کے چہرے پر تھی۔ انسانی فطرت ہے، جب دل پر بدگمانی کی تہ جمی ہو تو سامنے والے کی عام سی باتوں کو بھی خاص رنگ دے دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم شاذر بھائی، کچھ جھجک کر وجدان خجل سا مسکراتا ہوا بولا تھا۔ اسے نہیں یاد پڑتا تھا اپنی پوری زندگی میں کبھی اس سے بنا کام کے دوستانہ انداز میں نارمل کزن کی طرح بات کی ہو۔ اب ایک دم سے اتنی عزت دینا عجیب بھی لگ رہا تھا، اور اس کی حالت آکورڈ بھی ہو رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ اور آج ادھر کا راستہ کیسے بھول گئے؟ مسکرا کر اس سے بغلگیر ہوتے اس کی حالت سمجھتے ہوئے وہ پہل کر رہا تھا۔ وجدان کے ساتھ ساتھ ہانیہ کو بھی ڈھارس ہوئی تھی۔ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کم از کم اس کے گھر والوں کے سامنے تو اس کا مان رکھ رہا تھا۔ میں ہانیہ آپی سے ملنے آیا تھا۔ اوپر اعتماد شوق سا وجدان اس وقت نروس سا دکھائی دے رہا تھا۔ تو یار منا کیوں رہے ہو؟ ڈنکے کی چوٹ پر کہو تمہاری ہانیہ آپی کا گھر ہے، جب چاہے آؤ۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوستانہ لہجہ اپنائے ہوئے تھا۔ اس کے لیے پانی لاتی ہانیہ کے لیے اس کا یہ بے تکلفانہ انداز بڑا خوش آئند تھا۔ بیٹھو،
ہانیہ کے ہاتھ سے پانی لیتے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ گلاس واپس اس کی طرف پکڑاتے وہ اٹھا تھا۔ میں چینج کر کے آتا ہوں۔ مسکرا کر وجدان کو دیکھتا اوپر کی جانب جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں واپس نشست سنبھال چکے تھے۔ اف، میں ویسے ہی شاذر بھائی سے اتنا کترا رہا تھا، اتنے نائس تو ہے۔ وجدان اس کے جانے کے بعد گہرا سانس لیتا مسکرا کر بولا، میں نے کہا بھی تھا تم نے ویسے ہی انہیں ہوا بنایا ہوا ہے۔ تو جھٹک کر ہانیہ نے اس کا مذاق اڑایا۔ ہاں تو میری کون سی اتنی واقفیت ہے ان سے، کبھی مسکراتے تک تو دیکھا نہیں ہے، مجھے لگا روٹ سے ہوں گے۔ اب وہ کھلے دل سے تبصرہ کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں شاذر بھی کپڑے چینج کرتا واپس آ گیا۔ وہ دونوں موسم سے لطف اندوز ہونے باہر لان میں چلے گئے تو ہانیہ نے موسم کی مناسبت سے پہلے سے تیار کیے پکوڑوں کا سامان فریج سے نکالا اور پکوڑے فرائی کرتی، ساتھ وہ چائے کا پانی چڑھا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد باہر لان میں ان تینوں نے چائے کے ساتھ پکوڑے انجوائے کیے۔ اس بیچ وجدان کی ہچکچاہٹ بھی دور ہو گئی۔ اب وہ اپنے موڈ میں آ گیا تھا۔ ہانیہ آپی، آپ کی شادی کے بعد میری تو موجیں ہو گئی ہے، میری ایک دم سے ویلیو بڑھ گئی ہے۔ وہ گھر جہاں ہانیہ ہانیہ کی آوازیں گونجا کرتی تھی، اب وہاں وجدان کے نام کی صدائیں سنائی دیتی ہے۔ قسم سے بڑا مزہ آتا ہے، میرے بس میں ہوتا نا تو تمہاری شادی بچپن میں ہی کروا دیتا۔ وجدان چائے کا سپ لیتا ساتھ فلجڑی بھی چھوڑ رہا تھا۔ ہانیہ اس کی لافزانی پر شاذر کے سامنے خفت کا شکار ہوتی اسے گھور گئی، جو اس کی باتوں سے لطف اٹھاتا چائے کی چسکیاں لیتے مسکرا رہا تھا۔ تم تو ہو ہی جل ککڑے، امی ابو مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس لیے تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اپنی خجالت مٹانے کو وہ دو بدو بولی تھی۔ شاذر حیرت و خوشی سے ان کی آپسی نوک جھوک سن رہا تھا۔ یہ سب اس کے لیے نیا تھا اور ہانیہ کے ڈنکے کی چوٹ پر جواب دینے والا انداز دلچسپ۔ پتہ ہے آپی، سب کہتے ہیں میں تم پر گیا ہوں۔ اس نے بھی فوری حساب چکتا کیا تھا۔ مزید کوئی جواب دینے کے بجائے ہانیہ نے اسے گھورنے پر اکتفا کرتے چائے کے کپ ٹرے میں رکھے تھے اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ جب وہ واپس آئی تو وہ دونوں پوش میں کھڑے تھے۔ موسلادھار بارش چھم چھم زمین کو سیراب کرتی جا رہی تھی۔ وہ چہرے پر خوشی کے رنگ لیے مبہوت سی باہر دیکھ رہی تھی۔ برستی بارشوں کی تو وہ دیوانی تھی۔ وجدان کے پاس آ کر وہ کھڑی ہوئی تو اس نے شرارت سے اس کو ٹوکا مارا۔ ہانیہ نے اس کو دیکھا، وہ آنکھوں میں اسے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ ہانیہ خفیف سا مسکراتی نفی میں گردن ہلا گئی۔ شاذر نے کنکھیوں سے یہ سب دیکھ کر بھی بے خبری کا تاثر برقرار رکھا۔ پتہ ہے شاذر بھائی، ہانیہ آپی بارش کی دیوانی ہے۔ جب کبھی بھی گرمیوں کی بارش برستی ہے تو گھر میں ایسا کوئی نہیں بچتا جسے کھینچ کر یہ لان میں نہ لے کر جائے، حتیٰ کہ امی بھی نہیں بچ پاتی۔ وجدان مسکراتے ہوئے شریر لہجے میں اسے بتا رہا تھا۔ ہانیہ دل ہی دل میں اسے کوس کر رہ گئی، گھامڑ کہیں کا، آج ہی سارے راز کھول کر جائے گا۔ اس نے ترچھی نگاہ سے شاذر کا چہرہ دیکھا جو مسکرا تو رہا تھا مگر اسے ہمیشہ کی طرح بے تاثر لگا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو آفس سے آتے وہ بارش میں بھیگ گیا تھا اور کس قدر خوف زدہ سا گھر واپس آتے ہی کپڑے چینج کرتے، کس حد تک جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ وہ سب بچپنے کی باتیں تھی وجدان، تم بھی کیا لے کر بیٹھ گئے ہو، کہہ کر اس نے موضوع بدلنا چاہا۔ واہ آپی واہ، یعنی کہ 2 ماہ پہلے تک تمہارا بچپنے کا پیریڈ چل رہا تھا اور اب شادی کے بعد ایک دم تم بڑی ہو گئی ہو۔ شرارت سے بولتے وہ اس پر ہنسا تھا۔ شاذر بس ان دونوں کو دیکھ کر رہ گیا۔ شادی کے بعد انسان بدل جاتا ہے، پہلے والا نہیں رہتا۔ خیر چھوڑو، تم نہیں سمجھو گے۔ وہ کیا کہتے، بندر کیا جانے ادرک کا سواد، عام سے انداز میں کہتے آخر میں اسے رگیتا۔ یہ بندر آپی تم نے کس کو کہا ہے؟ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے وہ پوری طرح اس کی طرف گھوما، خالص لڑنے کے انداز میں استفسار کر رہا تھا۔ لفظ بندر اسے بری طرح چبھا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک نئی بحث چھڑ گئی تھی جبکہ شاذر کے کانوں میں بس اس کا ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا، شادی کے بعد انسان بدل جاتا ہے، پہلے جیسا نہیں رہتا۔ یکدم ہر چیز سے دل اچاٹ ہوا تھا۔ ٹھیک کہا نا ہانیہ منصور حیات، شادی کے بعد انسان بدل جاتا ہے اور اس صورت تو لازمی بدل جاتا ہے جب جیون ساتھی من و منشا کے خلاف ہو۔ اور تم کیوں بارش میرے ساتھ انجوائے کرنے لگی؟ وہ تو تم اپنوں کے ساتھ کرتی تھی اور میں تو سرے سے تمہارا اپنا ہی نہیں۔ پھلکی سے سوچتا وہ ان دونوں پر سے نظریں ہٹائے اب باہر برستی بارش کو دیکھتے اندر ہی اندر اپنی خود ساختہ غلط فہمی کی آگ میں لمحہ لمحہ سلگ رہا تھا۔ اسے چند قدموں کی دوری پر کھڑی ہانیہ اس کی دل کی کیفیت سے یکسر انجان تھی۔ ہانیہ اسے پکارتا ہوا وہ کمرے میں داخل ہوا تھا جو بیڈ پر بیٹھی کپڑے طے کرنے میں مصروف تھی۔ پکار پر سر اٹھا کے اسے دیکھا جو اب عجلت میں وارڈروب کے اوپر سے چھوٹا سا سفری بیگ اتار رہا تھا۔ کل میں کسی کام سے 2 دن کے لیے بہاولپور جا رہا ہوں، آپ صبح تیار رہیے گا، آپ کو چاچو کی طرف ڈراپ کرتا جاؤں گا۔ اسے مطلع کرتے ہوئے بیگ اسی کے پاس بیڈ پر رکھے خود وارڈروب کھولے کپڑے نکال رہا تھا۔ ہانیہ نے اس کی پشت کو دیکھا تھا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے پھر ارادہ ترک کر دیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے 1-2 بار پوچھا بھی مگر وہ ٹال گیا۔ اس نے بھی چپ سادھ لی۔ طے شدہ کپڑے اٹھا کر وارڈروب میں رکھے تھے۔ تب تک وہ بیگ تیار کر چکا تھا۔ موبائل کی بیپ بجی،
وہ کال ریسیو کرتا باہر نکل گیا۔ ہانیہ نے واش روم جا کر وضو کیا، نماز کی نیت باندھنے کھڑی تھی جب وہ لوٹا تھا۔ چینج کرتا اپنی جانب آ کر لیٹ گیا، دعا مانگ کر اٹھی تھی۔ چائے نماز سمیٹ کر گردن کے آگے سے دوپٹہ ڈھیلا کیا، بستر پر وہ سیدھا لیٹا ہوا تھا، اس کا ساکت وجود بنا کسی جنبش کے پڑا تھا۔ آہستگی سے اس تک آ کر اس کے وجود پر پھونک ماری۔ محبت بھی عجیب جذبے ہے، سامنے والے کی بے نیازی کبھی کبھار اسے اور بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ ہانیہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس کے دل کے کوڑے کاغذ پر شاہزر حیات کا نام جلی حروف سے لکھا گیا تھا، جسے اب اس کی بے اعتنائی بھی مٹا نہیں پا رہی تھی۔ وہ مریض محبت بنتی جا رہی تھی، اور مرض تھا جو ہر روز بڑھتا جا رہا تھا۔ مگر یہ بھی سچ تھا، ہانیہ شاہزر حیات کو میٹھا سر درد لیے یہ مرض جی جان سے پیارا تھا۔ لائٹس بند کرتے دوسری جانب آ کر وہ لیٹی تھی۔ کمرے میں سائڈ لیمپ کی دھیمی پیلی سی روشنی پھیلی تھی۔ ہانیہ نے اس کے چہرے کا نیم رخ اس کی طرف کروٹ لیتے بہت غور سے دیکھا۔ وہ سوتے بھی بے چین لگا تھا۔ کوئی تو پریشانی تھی، مگر کیا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ سو گیا تھا۔ اسی یقین کے ساتھ اس نے ہاتھ بڑھا کر بے اختیار اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹا، پھر ہاتھ اس کے بالوں میں ٹھہر گیا۔ اس کی نرم انگلیاں اب آہستہ اس کے بالوں میں چل رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا آپ کو کیا بات پریشان کری ہے شاہزر، مگر مجھے آپ کو یوں دیکھ کر اچھا بالکل نہیں لگ رہا ہے۔ بہت سنا تھا نکاح کے بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور اب جب خود کو دیکھتی ہوں تو اس بات پر یقین سا ہونے لگتا ہے۔ مگر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ جذبے صرف ایک ہی انسان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا دونوں پر ایک سا اثر انداز ہو؟ کاش میرے اور آپ کے معاملے میں ایسا کچھ ہو جائے۔ آپ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ، خود تو بنا پوچھے پورے کے پورے دل پر قابض ہو بیٹھے، اور میں جو آپ کے دل کے در پر آس کا دیا جلائے در واہ ہونے کے انتظار میں بیٹھی ہوں، وہاں نہ جانے ایسا کون سا زنگ آلود کفل ڈال رکھا ہے تو میری لاکھ کوشش پر بھی کھلنے میں نہیں آ رہا ہے۔ اتنے سنگ دل تو مت بنے ابو تو کہتے ہیں آپ کا دل انتہا کا نرم ہے، پھر میرے لیے کیوں فضا لائی دیوار بن بیٹھے ہیں؟ وہ دل کی زبان میں اس سے گلا کر رہی تھی، محبت بھرا شکوہ جو فی الحال زبان سے کرنے کا حق وہ اسے دے نہیں رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کے بالوں میں سرک رہا تھا، اور وہ جو کچی سی نیند میں اس کی انگلیوں کا مسحور کن روح افزا لمس پا کر جاگ گیا تھا، مگر اپنے سونے کا تاثر قائم رکھے پڑا رہا، ایک دم ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ ذہنی و جذباتی طور پر وہ جس کیفیت کا شکار تھا، وہاں کسی اپنے کی اپنائیت کی شدت سے طلب ہو رہی تھی، اور وہی احساس اسے ہانیہ کی اس وقت کی قربت نے بخشا تھا۔ وہ بے اختیار ہوا تھا، وہ خود تو پرسکون ہو گیا، مگر اس کے دل کی دنیا میں تلاطم برپا کر گیا تھا۔ ہانیہ اس کی اس اچانک جسارت کے لیے قطعی تیار نہیں تھی۔ ادم سادے اس کی باہوں کے حصار میں پڑی رہی، سانسیں گھٹنے لگی تھی۔ کچھ پل یوں ہی گزرے، مگر پھر اسے سوتا جان کر اس نے ہتھیلی سے ماتھے پر چمکتے شبنم کے قطرے صاف کیے، خود کو کمپوز کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند کی دیوی آج مہربان ہونے کو آ ہی نہیں رہی تھی۔ مگر ساتھ لیٹے وجود کی نیند بڑی گہری اور پرسکون تھی۔ نہ جانے رات کے کس پل اس کی آنکھ لگی تھی۔ آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا دارالامان تھا جس کے ہیڈ آفس میں وہ اس وقت بیٹھا تھا۔ وہاں سے ایک خاتون کی ہمراہی میں وہ نکلا تھا، اور مطلوبہ کمرے کی جانب بڑھتے اس کا رنگ ہر گزرتے پل کے ساتھ زرد پڑ رہا تھا۔ اس وقت وہ انتہا کا بے چین و مضطرب لگ رہا تھا۔ دل کی غیر ہوئی حالت پر قابو پاتے وہ ایک کمرے میں داخل ہوا، جہاں ایک خاتون دروازے کی جانب پشت کیے بستر جھاڑنے میں مصروف تھی۔ مہر اپنے نام کی پکار پر پلٹی تھی، اور شاہزر کو اپنے قدم بے جان ہوتے محسوس ہوئے۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی، ضبط کی آخری حدوں کو چھوتا وہ ہونٹ بھینچے کھڑا تھا۔ وقت کی دھول نے ان کی شبیہ کو دھندلا کیا تھا، مگر پھر بھی وہ انہیں پہچان گیا تھا۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، وارڈن نے اطلاع دی تھی، اور پیچھے کھڑے وجود کو دیکھ کر آنکھیں تو ان کی بھی ساکت ہوئی۔ تیمور حیات سے حد درجے مشابہت پر اسے راہ چلتا بھی پہچان لیتا تھا۔ یہ تو پھر اس کی سگی ماں تھی۔ اس کی آنکھیں چھلکی تھی۔ شاہزر! مہر حیات کے لب پھڑپھڑائے، اور وہ بھاگ کر ان کی آغوش میں آ سمایا۔ وارڈن موقع کی نزاکت جان کر چپکے سے باہر نکل گئی۔ وہ رو رہا تھا، اور آنکھیں تو مہر حیات کی بھی متواتر بہہ رہی تھی۔ ان کے کندھے میں منہ چھپائے، ان کے گرد مضبوط حصار بنائے ہوئے تھا، جیسے ذرا سا ڈھیلا چھوڑنے پر ان کے پھر سے ہو جانے کا خدشہ ہو، اور وہ اس کے لمبے چوڑے وجود کو اپنے نحیف بازوؤں میں سمونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مہر حیات کی ٹانگیں بے جان سی ہوتی معلوم ہو رہی تھی، وہ لڑکھڑائی تھی۔ شاہزر نے اسے الگ ہو کر انہیں بستر پر بٹھایا، خود ان کے قدموں میں بیٹھتا چلا گیا۔ مہر حیات یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آئی آنسوؤں کی دھن بار بار آنکھیں رگڑ کر صاف کرتی وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی برسوں کا پیاسا حسرت سے پانی کو دیکھتا ہو۔ زبان کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی، وہ بھی دو زانوں بیٹھا، نظریں جھکائے اپنے آنسو پی رہا تھا جیسے۔ اور پھر اس خاموشی کمرے میں اس کی نم رندھی ہوئی آواز گونجی تھی، کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ آپ کو ایک بار بھی اس 7 سالہ
بچے کا خیال نہیں آیا؟ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ آپ کے بغیر کیسے جیے گا؟ کتنا رویا، کتنا تڑپا ہوگا؟ تو جس کے سر سے باپ کا سایہ تو قدرت نے لے لیا، مگر ماں کی چھایا آپ نے خود چھین لی۔ وہ گال پر بہتے آنسوں کے ساتھ شکوہ کر رہا تھا جو اتنے سالوں میں اس کی زبان پر کبھی نہیں آیا۔ اس کے ہر لفظ پر ان کے اشکوں کی روانی میں اضافہ ہوا۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو روکے وہ اسے دیکھ رہی تھی، وہ جو گئے برسوں میں دن میں نہ جانے کتنی بار ذہن کے پردے پر اس کی خاکیں بناتی تھی، پہروں سوچتی تھی وہ اب کیسا دکھتا ہوگا۔ آج جب تصور سے حقیقت کا روپ دھار کر سامنے بیٹھا تھا تو ان کی سوچ سے بڑھ کر پیارا اور وجیحہ لگا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس کا خفا خفا سا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اس کی پیشانی پر اپنی ممتا بھرا لمس چھوڑا تھا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومتے اسے اپنے سینے سے لگائے وہ نم آنکھوں سے مسکرائی، مجھے معاف کر دو میری جان، میں بے بس تھی، تمہیں چھوڑنا میرے لیے اپنی روح کو خود اپنے وجود سے الگ کرنے کے مترادف تھا۔ تمہاری بھلائی کے لیے میں یہ زہر بھی پی گئی بیٹا، مگر میرا اللہ گواہ ہے تمہارے لیے میں پل پل تڑپی ہوں۔ ان کی آواز شدت جذبات سے کانپ رہی تھی، اور بھی یقین و بے یقینی کی دو انتہاؤں کے درمیان کہیں جھول رہی تھی۔ آپ کا ایک بار بھی دل نہیں چاہا مجھ سے ملنے کا، مجھے دیکھنے کا؟ کسی روٹھے ہوئے بچے کی طرح وہ ان کو دیکھتا ہوا ناراض سا پوچھ رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی، بد نصیبی میرے ساتھ ساتھ تمہارا دامن بھی تھام لیتی، جو مجھے کسی صورت منظور نہیں تھا، اور پھر دل کو تسلی بھی تو تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے منصور بھائی تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اس کا چہرہ صاف کرتے اس کا گال سہلایا، ان کے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بیٹھا، ان کے قریب وہ اسے چھو کر محسوس کر رہی تھی اتنے سالوں بعد، کہ ان کے لیے کسی معجزے سے کم تو نہیں تھا جو ایسی کوئی آز بھی اپنے دل میں نہ رکھے ہوئے تھی۔ مگر اب تو چلے گی نا آپ میرے ساتھ؟ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ ان کا اپنا گال پر رکھا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر عقیدت سے چومتا وہ ذرا سا مسکرایا اور بنا بولے اسے دیکھے گئی، تو ذرا رک کر پھر سے گویا ہوا، جب آپ گئی تھی تب میں چھوٹا تھا، کمزور تھا، آپ کو روک نہیں پایا، مگر اب آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے ماما، وہ آپ کے ڈھال بن جائے گا، میں ایک سے ٹکرا جاؤں گا، بس آپ میرے ساتھ چلے ایک بار۔ وہ ان کا نم چہرہ صاف کرتا انہیں مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ وہ بنا بنایا تیمور حیات تھا، صرف شکل و شباہت میں نہیں، عزم اور حوصلے میں بھی باپ کا پرتو تھا۔ ان کا دل بجھ سا گیا، نہیں دیکھ لیا ہے تمہیں، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے شاذر، تمہارے ساتھ جا کر میں تمہارے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی نہیں کرنا چاہتی بیٹا، میں ایک بار پھر سے دھتکار دی جاؤں گی۔ کہتے ہوئے ان کی آواز میں کئی سلگتے غم گریوزار تھے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے ماما، اور نہ ہی آپ کو ہونی چاہیے، اتنی سزا بنا جرم کے کاٹ کر بھی دل نہیں بھرا آپ کا؟ پلیز مزید نہ خود کو تکلیف دے اور نہ مجھے اذیت کا شکار کرے، میرے لیے بس آپ اہم ہیں، کسی کو زیادہ مسئلہ ہوا تو میں آپ کو لے کر کسی اور ملک چلا جاؤں گا، مگر آپ کو لیے بغیر یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ اٹل انداز میں کہتا ضد پر اتر آیا۔ مہر نے دیکھا تھا ان آنکھوں میں بیک وقت کچھ پانے کی خوشی کے ساتھ کچھ کھو جانے کا خدشہ بھی ہلکورے لے رہا تھا، بہت خاص سے وہ ان کے جواب کا منتظر تھا۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا اور وہ خوشی کے مارے پرجوش سا ان سے لپٹ گیا۔ پھر وہاں بہت سی نم آنکھوں نے یہ منظر دیکھا تھا، وہ اپنی ماں کو لے کر خوشی سے دمکتے چہرے کے ساتھ وہاں سے نکلا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں بہت سے بیٹے اپنی بوڑھی لاچار ماؤں کو بوجھ سمجھ کر چھوڑ جایا کرتے تھے، ایسے میں کوئی بہت چاہ سے اپنی جنت وہاں سے لے کر جاتا، بہت سے دلوں کو ایک میٹھی سی خوشی سے ہمکنار کر رہا تھا۔ انہیں لے کر سیدھا گھر آیا، گھر آ کر اس نے منصور حیات کو کال کی تھی، مگر بتایا پھر بھی خوش نہ تھا۔ وہ ہانیہ کو لے کر پہنچے تھے اور سامنے مہر حیات کو دیکھ کر وہ دونوں ششدر رہ گئے۔ شاہزر ان کے روبرو آ کھڑا ہوا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے میں نے کچھ غلط کیا ہے چاچو؟ ان کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ منصور حیات نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے ثابت کیا ہے تم تیمور حیات کے بیٹے ہو، جس کے لیے حق بات کے آگے دنیا کی کوئی مصلحت کوئی مجبوری معنی نہیں رکھتی، مجھے فخر ہے تم پر۔ اس کے شانے پر دباؤ ڈال کر کہتے ان کی آواز شدت جذبات سے بھر آ گئی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا کر ان کے گلے لگا، دل کی طمانینت میں مزید اضافہ ہوا۔ بھابھی اس سے ملیے، یہ ہے آپ کی بہو ہانیہ۔ اس سے الگ ہوتے انہوں نے ہی ہانیہ کا تعارف کروایا۔ مہر حیات حیرت و انبساط سے اسے دیکھتی مسکرا اٹھی، پھر آگے بڑھ کر اسے پیار کرتے گلے لگایا، ساتھ ایک شکایتی نظر بیٹے پر بھی ڈالی، جس نے راستے بھر دنیا جہاں کی باتیں ان سے کی تھی مگر اس کا ذکر تک نہ کیا۔ وہ ان کی خفگی جان کر نظریں چرا گیا۔ شام کو منصور حیات طاہرہ و وجدان کے ساتھ دوبارہ آئے۔ طاہرہ حیات شرمسار سی معافی مانگ رہی تھی۔ شاہزر اور مہر نے بھی دل بڑا کر کے ان کو معاف کر دیا، اور یوں برسوں پرانی دلوں میں موجود کثافتیں دھل گئی۔ ہر چہرہ کھلا کھلا سا مسرور نظر آ رہا تھا۔ چائے سرو کرتی ہانیہ نے اس کو دیکھا تھا، جس کی مسکراہٹ آج ہونٹوں سے الگ نہیں ہو رہی تھی، اور وہ آنکھیں آج ساتھ مسکراتی اور بھی سحر انگیز ہو رہی تھی۔ طاہرہ حیات کی
کسی بات کا وہ ہنس کر جواب دے رہا تھا۔ اس نے دل سے اس کی خوشیوں کے دائم ہونے کی دعا کی تھی۔ وہ خود بھی مہر حیات کے یوں اچانک مل جانے اور طاہرہ حیات کے سب میں گھل مل جانے پر چہکتی پھر رہی تھی۔ ہانیہ کتنی خوش تھی اپنے گھر میں۔ منصور اللہ پاک نظر سے بچائے۔ واپسی پر گاڑی میں بیٹھے انہوں نے مسرور ہو کر ڈرائیو کرتے منصور حیات سے کہا تھا، اور یقین جانو طاہرہ آج تمہیں یوں اپنی خوشیوں میں شریک ہوتا دیکھ اس کے دل میں سے آخری سانس بھی نکل گئی ہوگی۔ وہ ان کی بات ان کی جانب تشکر سے دیکھتے بول کر مسکرا دیے تھے، جس میں ان کا ساتھ طاہرہ حیات نے بھی دیا تھا۔ عبدالقادر حیات اپنے علاقے کی جانی مانی قدیم روایت پسند عزت دار شخصیت تھے۔ ان کے 4 بچے تھے۔ سب سے بڑے عبدالغفور حیات، تیمور حیات، ثمینہ حیات اور منصور حیات۔ انہوں نے چاروں بچوں کی شادی کے لیے خاندان موجود رشتوں کو ہی ترجیح دی تھی۔ ان کی بیوی کی وفات کے بعد جلد ہی غفور صاحب کی شادی کر دی گئی۔ ان کی شادی اپنے چچا زاد سے ہوئی تھی، مگر شادی کے 8 سال بعد بھی وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ تیمور اور منصور کی نسبت اپنی پھپھوزاد زہرہ اور طاہرہ سے طے ہو گئی، جبکہ ثمینہ کو ان کے خالہ نے مانگا۔ یوں ہر لحاظ سے اس خاندان کے لیے راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، لیکن ان کے سکون کی ندی میں ارتعاش تب پیدا ہوا جب تیمور حیات نے رشتے سے انکار کرتے اپنی نسبت توڑنے کا مطالبہ کیا۔ گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ عبدالقادر کسی طور پر یہ ماننے کو راضی نہ تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے کر گھر آئے اور اسے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروایا۔ خاندان بھر میں یہ بات جنگل میں لگی آگ کی طرح گردش کرتی چلی گئی۔ عبدالقادر خوب گرجے، مگر اب ہو بھی کیا سکتا تھا۔ ان کی پھپھو نے گھر آ کر ایک کوہرام مچایا، مگر تیمور کو تو جیسے کسی کی فکر ہی نہ تھی۔ وہ مہر کے لیے مضبوط ڈھال بنے کھڑے رہے۔ آخر بات مہر حیات کو چھوڑنے تک آ گئی، مگر تیمور نے صاف انکار کر دیا۔ خاندان کے بڑوں نے فیصلہ کیا جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ اب بہتر یہ ہے کہ ان کو قبول کر کے ولیمے کی تقریب رکھ لی جائے تاکہ لوگوں کی منہ بند ہو جائے۔ چاروں ناچار خاندانی عزت وقار کو بحال رکھنے کو عبدالقادر آمدہ ہو گئے۔ ان کی بہنیں خوب رونا رویا۔ زہرہ اور تیمور کی منگنی تو پہلے ہی ٹوٹ گئی۔ طاہرہ اور منصور کی انہوں نے خود ختم کرنے کا اعلان کر دیا، مگر سب بڑے بزرگوں کی مفاہمت سے بادل نخواستہ وہ منصور اور طاہرہ کا رشتہ برقرار رکھنے پر آمدہ ہو گئی۔ ولیمے کی تقریب میں بہت سے دوست احباب کو مدعو کیا گیا اور وہاں دلہن کو کسی نے دیکھ کر اس کے اسٹیج ڈانسر ہونے کا انکشاف کیا۔ لوگ پہلے ہی تیمور کی نسبت ٹوٹنے اور دوسری جگہ شادی پر چہمگویا کر رہے تھے۔ اب ان کی زبانیں پکڑنا مشکل ہو گیا۔ عبدالقادر کے خاندانی عزت و ناموس پر یہ ایک دھبہ جیسا تھا۔ اس بار ان کے جاہ و جلال سے حیات ولا کی دیواریں لرز اٹھی تھی۔ انہوں نے صاف صاف تیمور حیات کو مہر کو طلاق دینے کا حکم سنایا۔ بصورت دیگر ان کے خاندان سے قطع تعلقی کا عندیہ بھی سنا ڈالا، اور تیمور حیات نے بنا کسی دوراہے کے مہر حیات کو چنا۔ یوں حیات ولا سے دربدر کر دیے گئے۔ شروع کا کچھ عرصہ مشکل رہا، مگر جب ہم سفر من چاہا ہو تو کٹھن مسافتیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ مہر حیات کی ہمراہی میں وہ سرشار بھی تھے اور آسودہ بھی۔ حیات ولا کے ہر فرد نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا، سوائے منصور حیات کے جو چھپ کر ان سے ملنے بھی آتے تھے۔ مہر حیات کو بھی وہ عزت دی تھی جو ایک بھابھی کی ہوتی ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ تیمور کی جاب تو پہلے سے تھی، کچھ سیونگز بھی تھی۔ انہوں نے اقساط پر اپنا گھر لیا، جہاں مہر حیات کے ساتھ انہوں نے ایک الگ دنیا بسائی۔ جلد ہی شاہزر کی ان کی زندگی میں آمد نے ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ وقت کے تھال میں کچھ سکے اور گرے۔ منصور اور طاہرہ کے ساتھ ثمینہ کی شادی بھی ہو گئی۔ غفور حیات جاب کے سلسلے میں بیوی کے ہمراہ بیرون ملک منتقل ہو گئے۔ سب کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا۔ شاہزر کی پیدائش سے کچھ ماہ بعد عبدالقادر کی وفات ہو گئی۔ تیمور حیات باپ کی میت پر پہنچے تھے، مگر مہر حیات کو تب بھی حیات ولا میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے بیرونی دروازے سے ہی لوٹا دیا گیا۔ شاہزر 4 سال کا تھا جب ہانیہ پیدا ہوئی، اور پھر 2 سال بعد وجدان۔ وقت تھوڑا اور سرکا۔ مہر اور تیمور اپنی جنت میں خوش تھے۔ تیمور نے انہیں محبت کے ساتھ ایک باعزت زندگی بھی دی تھی۔ ان کے سر پر اپنا سایبان تھا، اپنا آشیانہ۔ وہ جہاں سے آئی تھی وہاں کی پیداوار کوئی صنف نازک اس زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خوش قسمت تھی، مگر شاید مہر حیات کی قسمت میں ابھی اور آزمائشیں لکھی تھی۔ شاہزر 7 سال کا تھا جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ جان کی بازی ہار گئے۔ حیات ولا میں بھی کوہرام مچا۔ قطع تعلقی اپنی جگہ، مگر وہ ان کا ماں جایا تھا۔ اس کڑیل جوان کی موت نے ہر سو سوغواریت پھیلا دی، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ مہر حیات کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ اتنا محبت اور عزت دینے والا ہمسفر بیچ راہ میں ہاتھ چھڑا گیا۔ یہ خسارہ کوئی کم تو نہیں تھا، یہ زخم تمام عمر رسنے والا تھا۔ ایک بار پھر برہنہ سر کھلے آسمان تلے آنکھ کھڑی ہوئی تھی۔ تیمور حیات کی میت حیات ولا لائی گئی۔
ساتھ میں اجڑی سی مہر حیات اور سہما سہما سا شاذب بھی تھا۔ اس وقت تو موقع کی نزاکت سمجھتے انہیں روکا نہیں گیا، مگر جو ہی تدفین کے بعد لوگ واپس آئے تو غفور حیات نے شفافیت کی حد کرتے مہر کو وہاں سے نکل جانے کا کہا۔ وہ روئی تھی، گڑ گڑائی تھی، مگر وہاں موجود ہر ذی روح بے حس بن گیا۔ صرف ایک منصور حیات تھے جنہوں نے اعتراض کیا۔ وہ بیوہ بھابھی اور بھتیجے کا سہارا بننا چاہتے تھے، مگر ان کی آواز اتنے مخالفین کی چند و تیز آوازوں میں کہیں دب گئی۔ آخر مہر حیات کے سامنے غفور حیات نے ایک شرط رکھی کہ وہ شاہزیر کو اپنانے کو تیار تھے، مگر مہر کو اسے چھوڑنا ہوگا۔ وہ پتھر کی ہو گئی، مگر پھر اس کی بہتری کے لیے انہوں نے اپنی ممتا کو اپنے قدموں تلے رون کر اسے منصور حیات کے سپرد کرتے خود خاموشی سے وہاں سے نکل گئی، جس کے بعد منصور حیات نے بھی انہیں ڈھونڈا، مگر ان کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ شاہزیر کو حیات ولا میں شروع سے ہی سرد رویوں کو سہنا پڑا۔ اس کے معصوم دل پر اپنی ماں کے لیے استعمال ہونے والے بے حیا، بے شرم اور بد کردار جیسے برچھی نما الفاظ نے کئی زخم دیے۔ حیات ولا کا کوئی بھی بچہ اس کے ساتھ کھیلنے کا روادار تک نہ تھا، کوئی بڑا اس سے محبت کا کوئی بول بولتا، نہ ہی اس کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھتا۔ صرف منصور حیات تھے جو اس سے بے لوث محبت کرتے تھے۔ گھر والے کے رویے کو دیکھ وہ دن بدن سہمتا جا رہا تھا، جس کے پیش نظر منصور حیات نے اسے بورڈنگ میں ڈال دیا۔ وہ کبھی چھٹیوں میں آتا تھا اور تب بھی طاہرہ حیات کی نفرت کا نشانہ بنتا تھا۔ طاہرہ کو وقتاً فوقتاً زہرہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا احساس دلاتی رہتی، حالانکہ ان کی شادی بھی اچھی جگہ ہوئی تھی۔ ان کے زہر بھرنے کا بھی اثر تھا، وہ کبھی شاذر کو اپنا ہی نہ سکی۔ اس کے حیات ولا آنے پر وہ ہانیہ اور وجدان کو سختی سے اس سے دور رہنے کا کہتی تھی اور پھر کڑا پہرا بھی دیتی تھی۔ لیکن کہتے ہیں محبت غیر اختیاری جذبہ ہے کہ کب وقت و حالات اچھا و برا یا سامنے والے کی ذات و حیثیت دیکھ کر کی جاتی ہے۔ یہ تو آسمانی جذبہ ہے جو خود بخود دل پر اترتا چلا جاتا ہے، جیسے تیمور حیات کو مہر حیات سے ایک جھلک دیکھ کر ہی ہو گئی تھی، اور جیسے شاذر حیات کو لاکھ روک ٹوک کے باوجود ہانیہ حیات سے ہو گئی۔ وہ اسے کوئی کانچ کی گڑیا لگتی تھی، جیسے طاہرہ حیات اس سے بہت دور رکھتی تھی۔ نصیب ملے ہو تو باہمی فاصلے کوئی معنی رکھتے ہی نہیں۔ وہ اس کے نصیب سے جڑی تھی تو قدرت نے اسے اس کا بنانے کے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیے تھے۔ ہانیہ بیٹا، وہ کچن میں مصروف تھی، جب اسے آواز دیتے مہر بھی وہیں آ گئی تھی۔ جی ماما، وہ برنر بند کرتے مڑی تھی۔ شاہزیر کی طرح وہ بھی انہیں ماما ہی کہتی تھی۔ یہ کیا اول جول حلیہ بنا رکھا ہے، جاؤ جا کر کپڑے بدلو، شاہزیر آتا ہی ہوگا۔ انہیں اس کی خود سے اس درجے لاپرواہی ایک آنکھ نہ بھائی، جو عام سے کل کے پہنے جوڑے میں بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے پھر رہی تھی۔ ہانیہ ان کی اس پیاری ڈانٹ پر مسکرا دی۔ جی بس جا رہی ہوں بیٹا، تھوڑا سجا سورا کرو، ماشاءاللہ سے نو بہاتا ہو، مگر تمہیں دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے سالوں بیت گئے ہو شادی کو۔ عورت کو چاہے شوہر جب گھر آئے تو تھوڑا اہتمام کر لے، اس سے طبیعت پر اچھا تاثر پڑتا ہے۔ خالص ماؤں والے انداز میں نرمی سے وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ ہانیہ بس سر ہلا گئی۔ اس کا جی چاہا کہ کہہ دے، جس کے لیے تیار ہونے کا کہہ رہی ہے اسے اس سب کی چاہ ہی نہیں، مگر وہ چپ رہی۔ جاؤ اب، ابھی تھوڑی دیر میں وہ آتا ہوگا، شاباش جلدی کرو۔ اسے پیار سے پچکار کر خود سلاد بنانے بیٹھ گئی۔ ہانیہ بھاری ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے نکلتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت پر کسلمندی سی طاری ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا سب ٹھیک ہو گیا ہے تو شاذر کے رویے میں بھی کچھ بدلاؤ آئے گا، مگر وہ غلط تھی۔ وہ اب بھی ویسے ہی کٹھور اور بے حس تھا۔ کہیں نہ کہیں اب اس کی ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ اس پتھر سے سر پھوڑنے میں اس کے اپنے احساسات بری طرح مجروح ہوئے تھے۔ کبھی کبھی اس کا جی چاہتا اس سے خوب لڑے، اسے اگر یہ تعلق منظور نہیں تھا تو صاف منع کر دیتا۔ کون سا کوئی قیامت آ جاتی، یوں اسے الجھا کیوں رکھا ہے۔ شاول لے کر اس نے بلیک سوٹ زیب کیا تھا، جس کے گلے پر دھاگے کی کڑائی ہوئی تھی۔ بالوں میں نمی ابھی باقی تھی، انہیں کھلا چھوڑا تو پوری کمر اس گھنی آبشار سے ڈھک گئی۔ آنکھوں میں کاجل کی دھار ڈالی تھی اور اتنی سی تیاری پر ہی وہ نکھری نکھری سی لگنے لگی۔ جس وقت وہ گھر آیا اور لاؤنج بیٹھی میگزین کی گردانی کر رہی تھی۔ آج کل وہ جلدی واپس آ جاتا تھا۔ السلام علیکم، صوفے پر بیٹھتا اس پر گہری نظر ڈال کے۔ وعلیکم السلام۔ میگزین سینٹرل ٹیبل پر رکھتے وہ اس کی نظروں کے ارتکاز پر جزبز ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں، منظر سے ہٹنے کے لیے وہ بولی تھی۔ اسے گہری بولتی آنکھیں اب بھی اس پر جمی ہی تھی۔ وہ آگے بڑھی تھی، پھر رک سی گئی۔ وہ مڑی تھی اور نینوں میں حیرت کا جہاں آباد ہوا۔ صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے وہ نیم دراز آرام دہ حالت بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی حیرت کا باعث اس کی انگلیوں کے پوروں میں دبا اس کا دوپٹے کا کونا تھا۔ کہیں جا رہی ہیں آپ؟ جذبے لٹاتی آنکھیں اور اس پر اس کا بھاری لہب و لہجہ۔ اس کا دل دھڑکا تھا، مگر اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ شرمندگی کا شدید احساس جگا ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے دوپٹہ جھٹک کر آزاد کرواتی۔ وہ پہلی بار سے ترک کلامی پر اتر آئی تھی۔ جی نہیں، ماما نے کہا تھا تیار ہونے کو، بنا کسی لگی لپٹی کے اکھڑے سے انداز میں کہا تھا۔
جس پر خفگی نمایاں تھی۔ تبھی میں کہوں آج یہ انقلاب کیسے آ گیا اور طنز پر اتر آیا تو سادگی میں اس کے دل پر قیامت ڈھاتی تھی۔ سچ سمجھ کر تو ہوش اڑانے کے در پہ تھی اور اپنے دل کے بدلے تیور اسے خوفزدہ کر رہے تھے، جس کا غصہ بھی ہانیہ پر نکل رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ کچھ سخت کہنا چاہ رہی تھی مگر مہر کی آمد پر چپ کر گئی۔ اس سے سلام دعا کے بعد وہ ہانیہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ماشاءاللہ میری بہو کتنی پیاری لگ رہی ہے، ایسے ہی رہا کرو۔ مہر نے اس کا گال تھپتھپا کر پیار سے بولا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ ماما آپ بھی کن جھنجھٹوں میں ڈال رہی ہیں انہیں، ان کو سادگی سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہے۔ ابھی بھی مجھے لگا یہ کہیں باہر جا رہی ہے۔ اس نے سادہ سے انداز میں پھر سے گل فشانی کی تھی۔ ہانیہ دل ہی دل میں تلملا کر رہ گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ باہر جانے پہ تیار ہو جاتا ہے کیا؟ اور اگر یہ اتنی ہی سادہ رہتی ہے بیٹا تو اس میں بھی تمہاری غلطی ہے۔ تم کہاں کرو اسے سجنے سنورنے کے لیے، یہی تو دن ہوتے ہیں۔ بیٹے کو تولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے میٹھی سی سرزش کر گئی۔ سوری ماما، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پر اپنی مرضی فورس کرنے کی، یہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ تلکی سے دھیمی آواز میں کہتا اٹھ کر چلا گیا۔ ہانیہ اپنی جگہ چور سی ہو گئی۔ مہر نے شاہزے پر اور اس پر ایک گہری نگاہ ڈالی۔ میں کچن میں دیکھ لوں کچھ رہ تو نہیں گیا؟ اور بودا سا جواز پیش کرتی منظر سے ہٹ گئی۔ پیچھے وہ ان کے عجیب و غریب رویے کو سوچتی رہی۔ رات وہ ان کے کمرے میں موجود تھا، ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے باتوں میں مشغول تھا۔ ہانیہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اٹھ کر نماز پڑھنے گئی تھی۔ شاہزے ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ۔ اس کا چہرہ نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے بولی تو موبائل پر سے نظریں ہٹا کر سائڈ پر رکھتے ہوئے ان کا ہاتھ چوم گیا۔ پوچھے تمہارے اور ہانیہ کے بیچ سب ٹھیک ہے نا؟ تم لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے، تمہاری شادی کو 2-2.5 ماہ ہوئے، تم دونوں کا ایک دوسرے سے کترانا، ہانیہ کا ضرورت سے زیادہ خود سے لاپرواہ رہنا، کیا ہے یہ سب؟ وہ فکر مند تھی جس کا اندازہ ان کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ ایک نظر انہیں دیکھتا وہ سنجیدہ سا اٹھ بیٹھا۔ آپ نہیں جانتی ماما یہ شادی کن حالات میں ہے، ہانیہ کی شادی ابرار سے، سب جانتی ہوں میں، منصور بھائی بتا چکے ہیں مجھے، لیکن بیٹا اگر تمہارے دل میں گنجائش نہیں تھی تو انکار کر دیتے، یہ خود کو اور اسے سولی پر کیوں لٹکا رکھا ہے؟ اس کی بات کاٹ کر وہ کہتی چلی گئی، اور جب سے آئی تھی ان دونوں کے مابین کھچاؤ کو محسوس کر رہی تھی، اور آج منصور سے ان کی شادی کا ماجرا جان کر ان کے شک پر یقین کی مہر ثبت ہو گئی تھی، اس لیے شاہزے سے 2 ٹوک بات کرنے کا سوچا تھا۔ شاہزے نے شاک کی نظروں سے انہیں دیکھا۔ میرے دل میں گنجائش نہیں ہے ماما، میں تو ہانیہ کو تب سے چاہتا ہوں جب لفظ محبت کا مطلب بھی معلوم نہ تھا۔ وہ مجھے کوئی کانچ کی گڑیا لگتی تھی جسے طاہرہ چچی مجھ سے ہمیشہ دور رکھتی تھی۔ اس خاندان کے ہر فرد کا رویہ مجھ سے احساس دلاتا تھا کہ وہ میرے لیے نہیں بنی، وہ کبھی میری نہیں ہو سکے گی، لیکن پھر بھی ماما میں خود کو ان سے محبت کرنے سے باز نہیں رکھ سکا۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا ان کے اس الزام پر، تبھی غم و غصے کی رو میں بہہ کر وہ راز افشا کر بیٹھا جو وہ خود سے بھی چھپائے پھرتا تھا۔ ناراضگی سے کہتا وہ ان سے اب نظریں چرا گیا۔ مہر کو اس کے اس انداز پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ کہاں گئی تمہاری وہ محبت شاہزے؟ وہ حیرت زدہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آواز میں اس بار نرمی تھی۔ شاہزے نے پہلو بدلا، پھر گہرا سانس بھرتے ذرا رک کر گویا ہوا، میری محبت اب بھی وہی ہے ماما، مگر ہانیہ کا کیا؟ میں نے ان سے محبت کی ہے، انہوں نے نہیں۔ ایک طرفہ محبتیں اکثر دوسرے فریق کے لیے وبال جان بن جایا کرتی ہے، میں ان پر خود کو مسلط نہیں کر سکتا، جبکہ میں جانتا ہوں حیات ولا کے مکینوں کی نظر میں میں کیا ہوں۔ پھر ہانیہ بھی تو ہمیشہ مجھ سے کترائی سی رہتی تھی، 2 سال وہ ابرار کی فیونسی رہی ہے، ان کے دل میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی سافٹ کارنر تو ہوگا۔ مجھ سے شادی ان کے لیے صرف ایک مجبوری ہے، لیکن میں نہیں چاہتا وہ گھٹ گھٹ کر جیے۔ اس کی آواز میں ایک کسک سی تھی۔ شدت جذبات سے چہرہ سرخ ہوا، ماتھے کی رگیں ابھری ہوئی تھی، اور باہر کھڑی ہانیہ نے لفظ لفظ سنا تھا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کا چہرہ بھگو گئے۔ اس کے اقرار محبت نے جہاں روح تک کو سرشار کیا تھا، وہیں اس کے خود کے بارے میں خیالات نے اسے صدمے سے دوچار کیا۔ وہ مزدگی سے اپنے کمرے کی جانب مرے ہوئے قدموں سے بڑھتی چلی گئی۔ مہر نے اسے دیکھ کر تعصب سے سر ہلایا۔ شاہزے جیسے سینسیبل بندے سے انہیں اس حماقت کی توقع نہیں تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کا گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کس نے کہا یہ مجبوری کا سودا ہے؟ محبت تو اپنے وجود کا احساس خود کراتی ہے، پھر تم کیسے اس کی چاہت سے انجان ہو میری جان؟ ان کے متانت سے کہنے پر وہ حیرت زدہ انہیں دیکھ رہا تھا جسے انہوں نے جانچ لیا تھا۔ اتنی حیران کیوں ہو رہے ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں میں۔ اس کی محبت کو سمجھوتے کا نام دے کر اس کے سچے جذبوں کی تصویر تو مت کرو۔ اسے یقین دلا رہی تھی جب ان آنکھوں میں وحشت سی آ سمائی۔ پلیز ماما اس جھوٹے دلاسے تو مت دے۔ ان کا ہاتھ اپنے گال سے آہستگی سے ہٹا تو خفا ہوا۔ مہر کو اس کی اس ہٹ دھرمی پر اب کی بار تاؤ آیا۔ میں کیوں دوں گی جھوٹے دلاسے؟ میں تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، نہ کہ کسی زبردستی کے بوجھ تلے دبے ہوئے، اور تم خود اپنی اور اس کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بنے کھڑے ہو۔
اسے اتار رہی تھی اور وہ ناراضگی سے انہیں دیکھتا نالا ہی نظر آ رہا تھا۔ ایسے مت دیکھو، پچھلے 1.5 ہفتے سے دیکھ رہی ہوں تمہارے مزاج ہی نہیں ملتے۔ ہانیہ کس طرح تمہارے لیے خود کو ہلکان کیے رکھتی ہے، تم سے جڑے ہر کام کو کرتے اس کے چہرے پر ایسی چمک ہوتی جیسے دنیا فتح کر لی ہو۔ تمہیں دیکھ کر کھل سے جاتی ہے، پیروں بیٹھ کر مجھ سے تمہارے بچپن کی باتیں پوچھتی ہے، اسے سمجھوتا کرنا کہتے ہیں۔ محبت کرتی ہو تم سے پاگل، اور وہ بھی بے انتہا۔ تمہیں آنکھیں گروی رکھے ہوئے تو دکھائی نہیں دیتا۔ کسی مخلص دوست کی طرح ڈانٹ کر تو کبھی ملائمت سے اسے سمجھاتی، وہ اس کے دل پر بندھی بدگمانی کی گرہ کھولتی جا رہی تھی۔ وہ متحر سا گم بیٹھا تھا، تمام احساسات منجمد سے ہو گئے۔ ذہن میں اس کا اداس چہرہ گردش کر رہا تھا تو کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، چہرے پر نرم سی مسکان لیے دکھائی دے رہی تھی۔ صرف ایک بار اپنی آنکھوں پر بندھی یہ خود ساختہ بدگمانی کی پٹی ہٹا کر دیکھو شاذر، ہر منظر بہت صاف دکھائی دے گا۔ ابرار سے اس کی منگنی ہوئی تھی، جو کچی ڈور سے بھی نازک سا تعلق ہے، مگر تم سے وہ نکاح میں بندھی ہے بیٹا، جو دو اجنبیوں میں بھی روح کا رشتہ قائم کر دیتا ہے۔ اس کا ہاتھ نرمی سے تھپتھپا کر وہ پیار سے کر رہی تھی، اور وہ معاف ہوئے ذہن سے کچھ سمجھنے اور کچھ نہ سمجھے کی اس کیفیت میں ڈوبا انہیں دیکھ رہا تھا۔ مہر کے کمرے سے نکل کر ٹیرس پر آ گیا۔ موسم بدل رہا تھا، ماحول میں خنکی سی چھائی ہوئی تھی، مگر اسے حبس کا احساس ہو رہا تھا۔ ٹیرس پر کھلی ہوا میں آ کر اب وہ مہر کی کچھ دیر پہلے کہی باتوں کے زیر اثر سوچوں کے مختلف تانے بانے بن رہا تھا۔ کتنی دیر وہ اس کے شادی کے بعد کے رویے کو سوچتا رہا، اور آج اسے واقعی اس کی غلطی نہیں دکھی تھی، اس کی اسے خوش کرنے کی کوششیں دکھائی دے رہی تھی۔ اس رشتے کے لیے اس کی لگن محسوس ہوئی، اپنے لیے اس کی الفت کا اچھوتا احساس جاگا، اور پھر اپنے رویے کی بدصورتی بھی نظر آئی۔ محبت کا دعوے دار تو وہ تھا، پھر کیسے اس کی حال دل سے انجان رہا؟ نہ جانے کتنی بار اس کا دل توڑنے کا ختوار بن بیٹھا۔ تعصب کے ساتھ ندامت کا احساس بھی اس کے گرد بندھا تھا۔ تھک کر کمرے کی راہ لی، جو ہی دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، نظر بیڈ پر بیٹھی اس دشمن جاں پر پڑی، جو ہاتھ پر نگاہ اٹھا کر اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ٹھٹکا، محترم آنکھیں، سرخ ہوئی ناک اور آنسوں سے تر چہرے پر نیلی چوٹی سے نکل کر چپکی چند لٹے۔ دوپٹہ بے دھیانی سے ایک طرف جھول رہا تھا۔ وہ مدہوش سا آگے بڑھا۔ کیا ہوا ہانیہ؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کا فکرمندانہ انداز اس کی آنسوں میں مزید روانی لے آیا۔ شاہزیر پریشان سا اس سے کچھ فاصلے پر بیڈ پر بیٹھا رخ اس کی طرف موڑ گیا۔ ہانیہ پلیز، کوئی تکلیف ہے تو بتائے، اس طرح روئے کیوں جا رہی ہے؟ اسے لگا تھا اس کی طبیعت خراب ہے شاید۔ وہ بے بسی سے اسے روتا دکھ رہا تھا، اور یہ رونا دل پر بڑا گرا گزر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ بل کھا کر رہ گئی۔ پانیوں سے بھری جھیل آنکھوں سے اس بے دردی کو دیکھا تھا، جو درد بھی خود دیتا تھا، اور پھر انجان اتنا تھا کہ مجھے جاننے پر بھی وجد تھا۔ اسے لگا پہلی بار وہ اس کے سامنے اپنا ضبط کھو دے گی۔ تکلیف مجھے نہیں، آپ کو ہے، میری ذات سے، مجھ سے جڑی ہر بات سے۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے بارے میں اس طرح سے سوچنے والے؟ خود ہی مفروضے قائم کیے اور خود ہی ان کی تصدیق بھی کر ڈالی۔ مجھ سے پوچھنا تو درکنار، ایک بار بات کرنا تک گوارا نہیں کیا۔ وہ غصے سے جیسے بھری بیٹھی تھی، بس موقع کی تلاش میں تھی، اور ایک دم کسی بھپری ہوئی شیرنی کی طرح دھاڑتی بات کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ بھلے تر تھا، مگر لفظوں میں کہیں نمی کا شائبہ تک نہ تھا۔ مضبوط متوازن لہجہ، سارا وجود غم و غصے کی شدت سے بھانپ رہا تھا۔ شاہزر پھٹی بے یقین آنکھوں سے اس کا یہ مرنے مارنے والا روپ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں اسے احساس ہوا وہ اس کی اور مہر کی باتیں سن چکی ہے۔ ایک گہرا سانس خارج کرتے اس نے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا۔ ہانیہ، میری بات سنو پلیز، بیٹھ جاؤ آرام سے، ہم اس بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ خود کو پرسکون کرتا اور مفاہمت کے انداز میں ہاتھ کھڑے کرتے، ایک پل میں آپ سے تم تک کا سفر طے کرتے اسے دیکھتا کہہ رہا تھا، جو شعلہ بار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ نہیں شاذر حیات، شادی کے بعد سے لے کر آج تک میں نے صرف آپ کی ہی سنتی آئی ہوں، یہ سوچ کر کہ آپ کو اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ یہ سب جتنا اچانک ہوا ہے، آپ کو سنبھلنے کے لیے موقع ملنا چاہیے، اور میں آپ کو وہی اسپیس دے رہی تھی۔ اتنی بے وقوف تھی نا میں، جان ہی نہیں پائی کہ آپ کے تو ذہن و دل میں کچھ اور ہی چل رہا ہے، کچھ اور۔ بری طرح ضبط کھوتی ہچکیوں سے روتی وہ زمین پر دو زانوں بیٹھتی چلی گئی۔ شاذر سے کچھ دیر بھی اس کا یوں رونا بلکنا برداشت نہیں ہوا۔ اس لڑکی کو اس نے خود سے بڑھ کر چاہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک آنسو نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ بجا ان آنسوں کا باعث بننا، خود کو لعن طعن کرتا اٹھا تھا۔ اس کے پاس جا کر جھکتے ہوئے اسے دو شانوں سے تھام کر مقابل کھڑا کیا۔ نمکین پانی سے لدی ہو پلکیں اور بھیگے ہوئے گال، کبھی وہ چہرہ اس کے لیے ایک خوبصورت خواب ہوا کرتا تھا، جو قدرت کی مہربانی سے آج حقیقت کا روپ دھارے اس کے مجسم روبرو کھڑا تھا۔ نرمی سے اس کے گرد بازو کا حصار کھینچتے اس کے کانپتے وجود کو خود سے لگایا، اور وہ اس کے شانے پر سر رکھ کے آنسو بہاتی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھیج گئی۔ آپ نے غلط کیا شاذر، اسے ایک بار تم سے بات کی ہوتی، مجھ سے پوچھا تو ہوتا
دنیا کا ہر قانون ملزم کو سزا سنانے سے پہلے صفائی کا ایک موقع دیتا ہے۔ آپ نے تو مجھ سے یہ حق بھی نہیں دیا۔ لڑ جھگڑ کر تھک گئی تھی شاید۔ نیم سرگوشی میں رندی ہوئی آواز کے ساتھ وہ اس کی پناہ میں کھڑی اسی کے مظالم پر شکوہ کرنا تھی۔ اس کے اتنے مان بھرے انداز نے شاہزیر کے دل کی دنیا اتھل پتھل کی تھی۔ نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے اس کا من لبھاتا چہرہ دیکھا۔ روح کے روشن پر آئی چند آوارہ لٹیں جو کچھ دیر پہلے کی طوفانی بارش میں اس کے گالوں پر چپک گئی تھی، انہیں احتیاط سے پیچھے کرتے اپنے لبوں کی پہلی مہر اس کی بے داغ پیشانی پر ثبت کی تھی۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کر کے دل کی گہرائی تک اس کے لمس کی مہربان تاثیر کو اترتا محسوس کیا تھا۔ محبوب کی ایک نظر التفات سے ہی دل کی وادی میں اگے سبھی خفگی و ناراضگی کے خاردار کانٹے یکدم نکلتے چلے گئے۔ اب وہاں اس کی چاہتوں کے خوش رنگ و بو گلاب مہک رہے تھے، وہ بھی صرف اور صرف شاہزیر حیات کے لیے وہ انمول محبتوں کا حقدار ٹھہرایا گیا تھا۔ اگر اس وقت پوچھ لیتا تو پھر یہ کیسے پتہ چلتا کہ مجھ سے کترائی کترائی سی رہنے والی ہانیہ منصور حیات مجھ سے دیوانوں کی طرح عشق کرتی ہے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کی پیالے میں لیے وہ شرارت سے پر انداز میں کہہ رہا تھا۔ دل کی دنیا میں سے غلط فہمی و بدگمانی کے بادل چھٹے تھے تو خوشگواریت کا احساس رگوں پہ میں طمانینت کی لہر دوڑا گیا۔ کچھ دیر پہلے غصہ کرتی، لڑتی اور پھر محبت بھرا شکوہ کرتی ہانیہ اسے بنا اعتراف محبت کیے ہی سے جیت گئی تھی۔ رویے ہمارے کہے الفاظ سے زیادہ اثر پذیر ہوتے ہیں، بس انہیں محسوس کرنے والا دل ہونا چاہیے۔ جی نہیں، کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا۔ آپ سے محبت ہانیہ منصور حیات نے نہیں بلکہ ہانیہ شاہزر حیات نے اس کے ہاتھوں کو آہستگی سے جھٹک و تڑک کر کہہ دی۔ اس کی تصحیح کر رہی تھی جب اس کی پرشوق جذبے لٹاتی آنکھوں کی بڑھتی چمک اور ہونٹوں پر کھلتی فاتح مسکراہٹ نے اسے ایک دم خاموش کروا دیا۔ اتنے گھومنے ہیں یہ اللہ، میں وہی اتنا معصوم سمجھ رہی تھی، کیسے چالاکی سے خود تو ایک لفظ بھی نہیں کہا اور مجھ سے ببانگ دہل اظہار محبت بھی کروا لیا۔ وہ جی جان سے خجل ہوئی۔ ہانیہ کا اعتراف اسے اندر سے روح تک سرشار کر گیا۔ کتنا دل فریب احساس تھا، وہ تہی دامہ نہیں رہا تھا، محبت پا کر بھی نامراد نہیں رہا۔ اگر اس نے ہانیہ کو بنا کسی مطلب کے چاہا تھا تو بدلے میں اس کی بے لوث محبت کا حقدار بھی ٹھہرا تھا۔ ایسے نہ صحیح، ویسے ہی صحیح، مگر محبت تو کرتی ہو نا۔ بازو سینے پر باندھ کر اس کے چہرے کا خفا تاثر کو محظوظ نظروں سے دیکھتا اسے چھیڑ رہا تھا اور وہ چڑ بھی گئی۔ ہاں کرتی ہوں محبت، لیکن آپ کی طرح بزدل نہیں ہوں۔ اتنی ہمت رکھتی ہوں کہ اس کا اظہار بھی کر سکوں، نہ کہ ساتھ پردوں میں چھپائے رکھوں۔ گردن اکڑا کر شاہ نے بے نیازی سے کہتی، وہ آخر میں اس پر چوٹ کر گئی۔ شاہزیر کو اس کا دو بدو جواب دیتا یہ انداز بڑا پیارا لگا۔ لب اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہے تھے۔ آج پتہ چل رہا ہے طاہرہ چچی کی بیٹی ہو۔ مسکراہٹ دبا کر اس کی جانب ذرا جھک کر رازدارانہ لہجے میں بتایا تو اس کی اس شوخی پر ہانیہ نے سے گھورا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے لیے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ہانیہ نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، آرام سے اس کے پہلو میں ذرا سے فاصلے پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا ہاتھ شاہزیر کے ہاتھ میں مقید تھا، وہ ترچھا رک کے اس کی طرف دیکھتا سنجیدہ ہوا۔ میں بزدل نہیں ہوں ہانیہ، نہ ہی مجھے تم سے محبت پر کبھی کوئی شرمندگی ہوئی ہے، بس حالات ایسے تھے کہ میں چاہ کر بھی اس محبت کو پانے کا محتاجی نہیں ہو سکتا تھا۔ سب کے سرد رویے میرے جذبات پر اوز ڈالتے چلے گئے، اور پھر تمہارے انداز بھی تو اتنی بیگانگی لیے ہوتے تھے کہ کبھی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ آہستگی سے کہتے خفیف سے ہنستا اور رکا۔ بخدا میں نے کبھی آپ کے یا ماما کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچا شاہزیر۔ ہاں، آپ سے بات نہ کرنا ایک اختیاری عمل تھا میرا، کیونکہ امی کو پسند نہیں تھا میری آپ سے برتی رہنی، انہیں آپ پر اور طنز کرنے کا موقع دیتی جو میں نہیں چاہتی تھی۔ اب وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، پھر میں کیسے آپ سے نفرت کر سکتی تھی؟ اور جہاں تک بات ہے میری اور ابرار کی منگنی کی، تو ہماری منگنی کے بعد ایک بار بھی پاکستان نہیں آئے، نہ ہی میرا ان سے کوئی رابطہ تھا جو کوئی دلی لگاؤ ہوتا۔ ویسے بھی میرا ماننا ہے اصل محبت تو شادی کے بعد ہوتی ہے، جہاں ایک دوسرے کی خوبیوں خامیوں کے ساتھ دو لوگ ایک دوسرے کو اپناتے ہیں۔ وہ ہراساں نظروں سے اسے دیکھتی توجہ پیش کر رہی تھی، مزید کسی غلط فہمی کی وہ اب متحمل ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ شاہزیر اس کے صفائی دیتے انداز پر مسکرا دیا۔ کتنے پیارا دل تھا اس کا، بیک وقت سب کی پرواہ کرنے والا، اور اس نے کیا کیا سوچتے خود کو بھی اور اسے بھی اذیت میں مبتلا کیے رکھا تھا۔ آئی ایم سوری، میں زیادتی کر گیا تمہارے ساتھ، مگر میرا اللہ گواہ ہے ہانیہ، میں صرف تمہاری خاطر ہی سب کر رہا تھا۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا۔ تم اب میری ہو، میری دسترس میں ہو، میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اگر تم ہی اگر خوش نہیں ہوتی تو میری خوشی کیسے مکمل ہو سکتی تھی؟ وہ نادم تھا، معافی کا طالب، اور ہانیہ نے تو سر سے اسے قصوروار جانا ہی نہیں تھا۔ پھر کیا معافی اور کیا تلافی، مگر اسے تنگ بھی تو کرنا تھا۔ اسے کتنا ستایا تھا، اور اب اتنا حق تو اس کا بھی بنتا تھا۔ سوچوں گی اس بارے میں۔ گردن تان کر احسان کیا گیا۔ شاہزیر سر کو ہلکا سا ہلاتا مسکرا کر ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اس کے انداز ناراضگی والے تھے ہی کب،
ایک بات تو بتائیں، ماما کیسے ملی آپ کو؟ اتنے دنوں سے تجسس تھا یہ جاننے کا، آج پوچھ ہی ڈالا۔ شاہزادے نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ اچھے خاصے رومانٹک ماحول میں اسے یہ پوچھنے کی یاد آئی تھی۔ امریکہ سے واپس آنے کی واحد وجہ یہی تھی، مجھے ماما کو تلاش کرنا تھا۔ پچھلے 2 سال سے یہی تو کر رہا ہوں، ہر وہ جگہ چھان ماری جہاں ان کے ہونے کی ذرا بھی امید تھی۔ ان کی پرانی رہائش گاہ بھی گیا جہاں انہوں نے آنکھ کھولی تھی، مگر وہاں بھی سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ماما کی شادی کرنے پر ان کے رشتہ دار نالا تھے، مجھے بھی خوب کھری سنائی سب نے۔ پھر بابا کے ایک دوست کو تلاشا جو ان کے نکاح میں گواہ بھی تھے۔ شادی کے بعد جب بابا کو گھر سے نکال دیا گیا تھا تب بھی خالد انکل نے ان کی بہت مدد کی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ بیرون ملک چلے گئے تھے، ان کا پتہ لگنے میں وقت لگ گیا۔ بابا کے جانے کے بعد ماما ان کے پاس ہی گئی تھی اور پھر ان کی توسط سے ہی اس دارالامان میں پہنچی۔ ماما نے جان بوجھ کر ایک چھوٹے شہر کو ترجیح دی تھی تاکہ چاچو ان کو تلاش نہ کر سکے۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان کے لیے خاندان میں کوئی دشواری پیدا ہو۔ آہستہ سی آواز میں سامنے دیکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتا۔ ہنیہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتی، وہ پوری توجہ سے سن رہی تھی، جو پہلی بار اس کو یوں اتنا بولتا سن رہی تھی۔ بس یا اور کچھ بھی پوچھنا ہے؟ اب وہ پوری طرح اس کی جانب گھوم کر مڑا، اسے دیکھتا سادگی سے استفسار کر رہا تھا، مگر اس سادگی کے پیچھے چھپی شوخی ہانیہ کو جھسمس کر رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکاتے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ، تو اب ہم اپنی بات کر سکتے ہیں۔ تو کہاں تھا میں؟ ہاں، غلط فہمی بھی دور ہو گئی اور معافی تلافی بھی ہو گئی، تو تھوڑا آگے بڑھے؟ اس کا ہاتھ ہلکے سے دباتا ہوا معنی خیزی سے مسکرایا۔ ہانیہ سٹپٹائی تھی۔ کس نے کہا معافی تلافی ہو گئی ہے؟ آپ نے ٹھیک سے سنا نہیں شاید، میں نے کہا میں سوچوں گی۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے اس کی اپنے سراپے پر پھسلتی پرشوق جذبوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے نگاہوں سے وہ گڑبڑا کر اپنا دوپٹہ صحیح کرتی اٹھی تھی۔ شاہزادے نے بے چارگی سے کان کی لو مستی۔ چلو معاف نہ کرنا جب تک دل کرے، مگر پیار کرنے کا حق تو دے دو۔ بے باک نظریں اسے چھوئی موئی ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسے خفیف سا گھورا۔ کچھ دیر پہلے تک تو جناب کی بیگانگی کی انتہا تھی اور اب شناسائیوں کی نئی تاریخ رقم کرنے کی تیاری میں تھے۔ دل کی بے ربط ہوئی دھڑکن سے گھبرا کر وہ آگے بڑھی تھی۔ شاہزادہ پرسکون سا ٹانگیں نیچے کیے ہی بستر پر لیٹ چکا تھا۔ کہاں چلی؟ جواب تو دیتی جاؤ۔ گردن موڑ کر اس کو نظروں کے حصار میں رکھا تھا جو اب وارڈروب کھولے کھڑی تھی۔ آپ کے کل کے لیے آفس سے کپڑے نکالنے، بنا مڑے جواب دیا۔ اگلا سوال جان بوجھ کر نظر انداز کر گئی۔ چہرے پر کھلے گلاب نے ایک اور ہی طرح کی کوس قزح کے رنگ بکھیر دیے تھے۔ پر میرا تو کل آفس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں آفس سے کچھ چھٹیاں لے لوں، ہنی مون بھی تو ڈیو ہے ابھی، کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ کروٹ لے کر کوہنی کے بل لیٹتا، ہاتھ سر کے نیچے رکھے، وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتا دوستانہ انداز میں بے تکلفی سے منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ جی نہیں، مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ آپ کے ساتھ اتنے عرصے بعد سب کے دلوں کی قدرتیں ختم ہوئی ہیں، یہاں رہ کر زیادہ مزہ آئے گا نہ کہ کہیں جا کے آپ کے ساتھ بور ہونے میں۔ بے مقصد کپڑے الٹ پلٹ کرتی وہ خود کو مصروف ظاہر کرتی، اسے چھڑانے کی غرض سے کر رہی تھی۔ وہ اس کی جھجک سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بے وجہ کی یہ بحث اسے مزہ دے رہی تھی۔ خود سے ہی اندازے تو مت لگاؤ، بور تو بالکل نہیں کروں گا۔ ہاں، آزمائش شرط ہے۔ اچھا پاس تو آؤ، اتنے دور سے شاید تمہیں میری بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی۔ معنی خیزی سے کہتا ہوا چہرے پر بڑی جاندار سی مسکراہٹ لیے ہاتھ آگے کے اسے پاس آنے کی استدعا کر رہا تھا۔ الماری کا پٹ بند کرتے ہانیہ کی پلکیں گلنار آرزوں پر لرزی تھی۔ شرمگی سی مسکان کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کی طرف بڑھی جو منتظر تھا۔ ہر بڑھتا قدم ان کے درمیان موجود دوری کو مات دے رہا تھا۔ محبت اس پر مہربان ہوئی تھی اور ناشکری کی مرتکب وہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر سے ہی صحیح، محبت اپنا آپ منوانے میں فتح یاب ہوئی تھی۔ ہانیہ پر شکر ابھی واجب تھا تو شاہزادے نے بھی اس عرصے تپتی دھوپ کا سفر طے کرتے بہاروں کو پا لیا تھا۔ آگے کا سفر خوبصورت تھا، ختم شدہ۔ خدا حافظ۔